بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید بابر شاہ گیلانی۔ میں آپ کو کامیاب رمضان سیزن 4 ایپیسوڈ 10 میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ روزانہ ہم موجود ہوتے ہیں ہمارے دلوں کی دھڑکن لشکر قریش کے رہبر و رہنما کے ساتھ، جو کہ ہیں ڈاکٹر عبدالواجد شاذلی صاحب۔ روزانہ ہمارے سوال ہوتے ہیں، حضرت کے جوابات ہوتے ہیں، اور ہم ان سے ہر طرح کے سوالات جو کہ عملیات سے تعلق رکھتے ہیں اور روحانیت سے تعلق رکھتے ہیں ہم پوچھتے ہیں، اور حضرت اس کا کما حق ہو جواب ارشاد فرماتے ہیں۔ کیا ہی سہل انداز میں، کیا ہی دل نشین انداز میں حضرت اس کا جواب ارشاد فرماتے ہیں، اور جب تک ارشاد فرماتے رہتے ہیں جب تک ہم مطمئن نہیں ہو جاتے۔ تو ایسا استاد، ایسا رہنما اور ایسا روحانیت کی دنیا میں ہم نے کوئی سخاوت والا نہیں دیکھا کہ جو پوچھو، جیسے پوچھو، جہاں پوچھو آپ ارشاد فرماتے ہیں، اور آپ کنجوسی نہیں کرتے، سخاوت کے ساتھ آپ ارشاد فرمائے چلے جاتے ہیں، عطائیں کیے جاتے ہیں، اور علم و حکمت کے وہ موتی بکھیرتے ہیں کہ سبحان اللہ، یہ ہماری روح کا بھی علاج کرنا جانتے ہیں، ہمارے جسم کا علاج بھی ہمیں بتاتے ہیں، یہ روحانی علاج بھی کرتے ہیں، یہ طبی علاج بھی کرتے ہیں، اور روحانی علاج اور طبی علاج کے جو راز ہیں وہ چھپا کر نہیں رکھتے بلکہ وہ عام کرتے ہیں، اور یہی ان کا خاصہ ہے اور یہی ان کی کوالٹی ہے۔ اسی وجہ سے ہم روزانہ ان کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور علم کے موتی یہ بکھیرے جاتے ہیں اور ہم سمیٹتے جاتے ہیں۔ آج میں جو ٹاپک لے کر حاضر ہوا ہوں، جو سوالات لے کر حاضر ہوا ہوں، وہ ہے خواب سے متعلق کہ تعبیر الرؤیا، خوابوں کی تعبیر، کہ خواب کیا ہیں، خواب کی حقیقت کیا ہے، کیا یہ ہمارا صرف خیال ہے یا اس کی کوئی حقیقت ہوتی ہے، کیا اس سے کوئی اشارے ہمیں ملتے ہیں، کیا اس کا ہمارے زندگی پر کوئی اثر پڑتا ہے، اور کب ہم کس طرح کا خواب دیکھیں تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، یہ تمام چیزیں آج ہم پوچھیں گے۔ کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، کہ یہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ فرمائیے روح تو میرے رب کا امر ہے۔ تو اس رب کے امر میں کیا راز ہیں جو بزرگوں سے سینہ بسینہ ہم تک پہنچے ہیں، اور جو علماء نے ہم تک پہنچائے ہیں، علماء نے اس کے بارے میں تصانیف کی ہیں، اور احادیث سے اور قرآن و حدیث سے جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ سے موتی ملے، انہیں جمع کر کر علم الرؤیا کی ایک بنیاد رکھی گئی، اور اس بارے میں ہزاروں تصانیف ہوئیں، اور اتنی ساری کتابیں ہم پڑھ نہیں سکتے، کریں کیا؟ تو آئیے ہم اپنے خوابوں کی تعبیر پوچھنے اور ان کی حقیقت پوچھنے اور ان میں چھپے راز پوچھنے ڈاکٹر صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور ان سے سوال کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو حضرت سے سلام کروں گا کہ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور، آج آپ ارشاد فرمائیے گا کہ خواب کی کیا حقیقت ہے، کہ کیا یہ حقیقت ہے یا اس بارے میں جو لوگ اختلاف رکھتے ہیں، سائنس کچھ بولتی ہے، جو اسلام کے ماننے والے ہیں وہ کچھ اور بولتے ہیں، اور جو اسلام کے نہ ماننے والے ہیں وہ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ تو خواب کی کچھ قسمیں بھی ہیں، اور خواب میں کیا معاملہ ہوتا ہے کہ
کس وقت دیکھا جائے، کیسے دیکھا جائے، کیا دیکھیں تو کیا معاملہ ہوتا ہے، سب سے پہلے تو آپ خواب کی حقیقت اور خواب کی اقسام اور اسلام میں اس کا نظریہ اور غیر مسلم اس میں کیا نظریہ رکھتے ہیں یہ ارشاد فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں اپنے تمام چاہنے والوں کو، جو لوگ میرے ساتھ اس مبارک سفر میں، اس روحانی سفر میں پہلے دن سے قدم بقدم شانہ بشانہ میرے ساتھ ساتھ سورہ قریش کے کارواں میں شامل ہیں، ان تمام لوگوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر ہم خواب کی حقیقت اگر ہم بیان کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم محسن انسانیت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر سے کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب کے بارے میں کیا فرمایا، کیونکہ آپ نے جو فرمایا وہ حق ہے اور ہمارا ایمان ہے۔ اس کے بعد دنیا کچھ بھی کہتی رہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ آپ نے فرمایا کہ خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبوت کی ہر چیز میرے بعد ختم کر دی گئی سوا اچھے خواب کے۔ اب اگر ہم خواب کی بات کرتے ہیں تو جن لوگوں کے خواب نہیں ہوتے ان کی زندگی کے کوئی مقصد نہیں ہوتے۔ یقیناً ہر شخص اپنی زندگی میں کوئی ایسا خواب ضرور دیکھتا ہے کہ جس میں اس میں جینے کا ایک حوصلہ پیدا ہوتا ہے، اس کو ایک جینے کا مقصد ملتا ہے کہ جو شخص اچھے اور اونچے خواب دیکھتا ہے اس کے مقاصد اتنے ہی بڑے ہوتے ہیں، اس کی آزمائش اتنی ہی بڑی ہوتی ہے۔ لیکن افسوس اس بات پر کہ ہمیں اپنے خواب پر اختیار نہیں ہوتا، کہ ہم اپنی مرضی سے کوئی خواب نہیں دیکھ سکتے۔ اگر ہم خواب کے بارے میں اگر ہم بات کرتے ہیں تو اولیاء اکرام نے، حضرت محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ خواب کی 3 اقسام ہیں۔ سب سے پہلی اقسام وہ خواب کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، جسے اچھے خواب کہا جاتا ہے، اور دوسری قسم کے خواب وہ کہ جو شیطان کی جانب سے ہے، جو شیطان کی طرف سے ہے، اور تیسرا خواب وہ کہ جسے کہا جاتا ہے کہ انسان کے جو دلی خیالات کا انعکاس ہے، یعنی کہ انسان دن بھر میں جو محنت کرتا ہے، جو کاروبار کرتا ہے، جو کام کرتا ہے، اور پھر رات میں اسی کے متعلق وہ خواب دیکھتا ہے، یا دن کے بارے میں جتنا سوچتا ہے، محو ہوتا ہے، یا دنیاوی معاملات میں وہ الجھا ہوا ہوتا ہے، یا روحانیت کے معاملات میں ہوتا ہے، یا عملیات کے معاملات میں ہوتا ہے، وہ عمل میں اپنے مشغول ہوتا ہے، عمل کے معاملات میں پھر وہ ایک اس کا دل، اس کا دماغ سب کچھ اس میں لگا رہتا ہے، تو پھر رات کے وقت جب وہ سوتا ہے تو پھر اس کی روح جو بیدار ہوتی ہے، پھر وہ اس کو وہ حقیقت دکھاتی ہے کہ جو وہ دن بھر کے حالات میں اس کے ساتھ معاملات روبرو جو پیش آتے ہیں۔ اگر خواب کے بارے میں اگر ہم بات کی جائے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم کوئی برا خواب دیکھو یا کوئی ایسا خواب دیکھو کہ جس میں تمہیں کوئی نقصان پہنچا رہا ہے، جس نے خواب میں تمہیں کوئی قتل کر دیا ہو، تمہارا سر تن سے جدا ہو گیا ہو، یا کسی خواب میں تم اپنے آپ کو نقصان دیکھو، یا خواب میں آگ دیکھو، اپنا مال، اپنا گھر جلتے ہوئے دیکھو، یا کوئی ایسا خواب دیکھو کہ جس میں کوئی شیاطینی چیزیں تمہیں ڈرا رہی ہیں، کوئی غلط خواب آ رہا ہے، کوئی ایسا خواب کہ جس میں تمہیں خوف سا محسوس ہو، تو تم اپنے رب کی پناہ میں آؤ اور شیطان مردود سے پناہ چاہو۔ آپ نے فرمایا کہ جب کوئی تم برا خواب دیکھو تو اس کے خواب کو تم کسی سے بیان نہ کرو، کیونکہ جب انسان کوئی خواب دیکھتا ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ خواب پرندوں کے پروں میں معلق ہوتا ہے اس وقت تک جب تک خواب دیکھنے والا اپنا خواب کسی کو بتا نہ دے۔ اگر کوئی برا شخص خواب دیکھتا ہے، کوئی برا خواب دیکھتا ہے، اور اگر وہ کسی پہ بتا دیتا ہے تو پھر یہ سمجھ لے کہ اس کے اثرات اس کے اوپر ظاہر ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر تم برا خواب دیکھو
تو پھر اپنے جس کروٹ تم لیٹے ہوئے ہو اس کروٹ پہ تم تف کر دو اور پھر اپنے رخ کو بدل لو، اپنی کروٹ کو بدل لو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس برے خواب کی ہیبت سے، برے خواب کے اثرات سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں محفوظ رکھے گا۔ سبحان اللہ۔ تو خواب کے بارے میں شاہ صاحب کہ ہم جو خواب دیکھتے ہیں جی جی، اس میں ہمیں اپنا اختیار نہیں ہوتا، صحیح، بے اختیار ہے، بے اختیار ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جسم طاقتور ہے، ہماری روح کمزور ہے۔ جب انسان سوتا ہے تو روح اس کے جسم سے جدا ہوتی ہے، اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ نیند موت کی بہن ہے، کہ جب روح اس کے جسم سے نکل جاتی ہے تو اس کو اس میں اختیار نہیں ہوتا، اور روح پھر جس جگہ گردش کرتی ہے اور جو پھر رب دکھانا چاہتا ہے یا پھر وہ جو روح اس کو دکھانا چاہتی ہے پھر اس کے جسم پر وہ چیزیں ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ لیکن وہ لوگ کہ جو سمجھ لے کہ راہ سلوک پہ اپنا سفر طے کر رہے ہیں، جو عاملین حضرات ہیں، اور وہ لوگ جو بزرگان دین ہیں کہ جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، اور وہ لوگ کہ جو اپنے آپ کو عبادت میں لگا کے رکھتے ہیں، جو لوگ اپنے آپ کو ذکر و اذکار میں مشغول رکھتے ہیں، پھر ایک وقت آتا ہے کہ جب ان کا کوئی دل چاہتا ہے کہ خواب میں وہ حضور کی زیارت کریں تو حضور کی زیارت ہوتی ہے۔ اگر وہ چاہے خواب کے اندر کہ روضہ رسول کی زیارت کریں تو ان کو روضہ رسول کی زیارت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر وہ خواب میں چاہے کہ بیت اللہ کی زیارت کریں تو ان کو بیت اللہ کی زیارت ہوتی ہے۔ اگر وہ خواب میں چاہے کہ ان کے مرشد کی زیارت ہو تو ان کے مرشد کی زیارت ہوتی ہے۔ کب؟ کہ جب ذکر سے اس کا قلب بیدار ہو جائے، اس کی روح بیدار ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یعنی کہ وہ اپنے آپ کو مار دے، سبحان اپنی خواہشات کو مار دے۔ سبحان اللہ۔ خواب پہ اختیار اس وقت ہوتا ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ قول پورا ہوتا ہے کہ مر جاؤ مر جانے سے پہلے۔ اللہ اکبر۔ کہ جو شخص زندگی میں اپنے آپ کو تسلیم کے خنجر سے قتل کر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہر دور میں ایک نئی زندگی دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور کا فرمان ہے نا کہ مر جاؤ مرنے سے پہلے، مرنے سے پہلے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ کیا ہے؟ اس سے مراد یہی ہے کہ تم اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ، کہ تم اپنے خواہشات کو قتل کر دو، اپنے نفسانی خواہشات کو ترک کر دو۔ اللہ کہ جو شخص کے اختیار میں ہے اور وہ اپنے اختیار کو استعمال نہیں کرتا، رب کی رضا کے لیے اپنے اختیار کو ترک کر دیتا ہے، تو یہ قتل کرنے کے برابر ہوا۔ اللہ اکبر۔ اور جو شخص اپنے اختیار کو ترک کر کے رب کی رضا میں راضی ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اسے ہر دور میں ایک نئی زندگی دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایسی زندگی ہونی چاہیے، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ ہم تو اس زندگی میں چلے گئے کہ تمہیں کثرت نے ہلاک کر دیا، کثرت کی چاہت نے۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ آیت جو ہے الہاکم التکاثر، کہ غفلت میں رکھا تم کو دولت کی حرص نے، یعنی کہ ہر اس چیز نے تمہیں غفلت میں رکھا جو حد سے زیادہ ہے، کثرت میں ہے۔ جی، تو نعمت بھی تو کثرت ہے، سبحان اللہ۔ تو کیا نعمت بھی تمہیں غافل کر سکتی ہے؟ جی اب ایک شخص دیندار ہے، جی، وہ ذکر میں ہے، فکر میں ہے، اللہ نے اس کو دولت بھی دی ہے، اللہ نے اس کو نعمت بھی دی ہے، اللہ نے اس کو سب کچھ دیا ہے، تو کیا یہ کثرت تکاثر میں آئے گی؟ نہیں، ارشاد فرمائیے۔ جی، یہ آئے گی کوثر میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو اللہ نے مومنین کو نعمتیں دی ہیں، مومنین کو مال دیا ہے، مومنین کو کثرت دی ہے، وہ کون سی کثرت ہے؟ جو مومنین کے لیے ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کہ نبی ہم نے آپ کو کثرت عطا کر دی۔ یہ عطا کرنے کے بعد رب نے قرآن میں یہ بھی ارشاد فرمایا نا کہ اے ایمان والو، تمہاری اولاد اور تمہارا مال تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے، غافل نہ کرے۔ اور وہ کثرت جو آج کفار کے پاس ہے، جو مال و اسباب آج کفار کے پاس ہے، جی، جتنی شہرت کفار کے پاس ہے،
تو وہ کیا ہے؟ وہ ہے تکاثر. تکاثر. صحیح. لیکن حضور آگے ہی فرما رہے ہیں نا کہ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کو منہ دیکھا. ان کی تو قبریں ہوتی ہی نہیں ہیں. دیکھو ضروری نہیں ہے کہ قبر کسی اندر جانے کو کہا جاتا ہے. قبر ایک ایسا مقام ہے کہ جہاں سے ہی وہ زندہ اٹھایا جائے گا. عالم برزخ کی ابتدا. ہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ ہائے، سورہ یاسین کی آیت ہے کہ کہے گا ہائے ہماری خرابی کس نے ہمیں سوتے سے جگا دیا. اب ہندو ہو تو اپنے مردوں کو جلا دیتے، لیکن جس جگہ ان کو جلایا گیا وہی ان کی قبر گاہیں ہیں، وہ وہیں سے اٹھائے جائیں گے. اگر ایک شخص پانی میں ڈوب جاتا ہے، مچھلیاں اس کو کھا جاتی ہیں، وہی اس کے تو لیے. وہی اس کے لیے اس کی قبر ہے. صحیح. لیکن کیا اس سے ہم اپنے لیے بھی لے سکتے ہیں نا کہ مطلب، اور ہمارے حال پر بھی یہی معاملہ ہے کہ الہاکم التکاثر، تمہیں کثرت کی چاہت نے ہلاک کر دیا. آج ہر شخص ایک چیز سوچ رہا ہے کہ میں آگے ہو جاؤں، میں آگے ہو جاؤں، اور اسی نے مسلمانوں کو ہلاک کر کے پیچھے کر دیا. مسلمان ہلاک پتہ ہے کیوں ہوتا ہے؟ جی. اس کی وجہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. آپ نے فرمایا خدا کی قسم مجھے اس بات کا ڈر نہیں کہ تم شرک میں پڑ جاؤ گے، اللہ اکبر، اللہ اکبر. بلکہ مجھے ڈر یہ ہے کہ تم دنیا کی محبت میں نہ پڑ جاؤ. ایک دوسرے کے مقابلے میں تم ریس لگانے شروع ہو جاؤ، دنیا کمانے کے لیے تم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش میں لگ جاؤ. کوشش میں لگ جاؤ. تو جب تم اس میں پڑھو گے حضور کے حدیث کے مطابق دنیا کمانے کے لیے ایک دوسرے کے اس میں، تو تم کثرت میں آ جاؤ گے. تمہیں شاید دنیا تو مل جائے، لیکن پھر تم اس زمرے میں ہوگے جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ الہاکم التکاثر. اللہ اکبر. العیاذ باللہ. آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی دل کو سیدھا رکھے. یہ سیدھا رہے گا تو سب کچھ سیدھا رہے گا انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے محبوب کے راستے پہ رکھے. آمین آمین. تو حضور خواب کسی کو، جیسے خواب اچانک کوئی ڈر کر اٹھ گیا ہے اور اس کو بڑی ٹینشن ہے کہ میں نے ابھی خواب میں دیکھا ہے کہ یہ ٹینشن ہو گئی ہے، یا میں نے کوئی بہت ڈراؤنا خواب، تو اب اس وقت وہ آدھی رات کو کسی کو فون کر کے تعبیر پوچھے گا، یا کوئی ٹائم ہے اس کے لیے کہ کوئی خاص وقت میں کسی معبر سے تعبیر، یا فوراً جا کر گھر والوں کو اٹھائے بتائے میں نے یہ دیکھا ہے؟ لیکن سب سے پہلے میں آپ کو بات بتاؤں، وہ وقت آپ کے لیے لمحہ فکریہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو اچانک گہری نیند سے ایک دم اٹھایا جائے. یہ کوئی اشارہ ہے؟ اشارہ ہے. اچھا. چاہے تم خواب دیکھ رہے ہو یا نہیں دیکھ رہے ہو، اچانک چونک کے تمہاری آنکھ کھلے تو اس کا مطلب ہے رب تمہیں حاضر کرنا چاہتا ہے کہ تم میرے دربار میں حاضر ہو. سبحان اللہ. اور اس وقت کے جب انسان چونک کر اٹھے، اس وقت وہ جب سلامتی کے لیے درود بھیجتا ہے اور رب کا ذکر کرتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اسے عطا کرتا ہے وہ کچھ جو اس وقت وہ مانگتا ہے. اس وقت اس کے قبولیت کا وقت ہوتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ قبولیت کا ایک ایسا وقت ہے جو ہر شخص کو میسر آتا ہے. یعنی کہ جو وہ کہتے ہیں نا کہ قبولیت کی ایک گھڑی ہوتی ہے، اس وقت جھنجھوڑ کر اٹھایا اس جاتا وقت جھنجھوڑ کر اٹھایا جاتا ہے. شاید مجھ کو میرے احساس نے جھنجھوڑا، میں اپنی ہی آواز سے بیدار ہوا ہوں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو یہ وہ وقت قبولیت کا ہوتا ہے. اب مثال کے طور پہ ایک شخص خواب دیکھ رہا ہے، خواب میں ڈر گیا، جی. اب اس کی آنکھ کھل گئی. صحیح ہے. اب وہ کیا کرے؟ کیا کرے؟ وہ سب سے پہلے اٹھے، اپنی کروٹ بدلے اور تھوڑی دیر بیٹھے اور استغفار پڑھے. استغفار پڑھے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، استغفار پڑھے. استغفار پڑھنے کے بعد وہ اٹھے، اگر اس کی ہمت ہے تو وضو کر لے اور 2 رکعت نماز نفل پڑھ لے. تو اللہ تبارک تعالیٰ اس خواب، جو برا خواب ہے نا، اس سے اس کو محفوظ رکھے گا. خواب نہ بتائے کسی کو. دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برا خواب بتانے کو منع فرمایا ہے. اچھا، محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خواب جو نا 4 لوگوں کو ہرگز نہ بتاؤ. 4 لوگ. وہ 4 لوگ کون ہیں؟ جی. سب سے پہلا جو بے دین ہو. بے دین آدمی. بے دین آدمی کو خواب نہیں بتانا چاہیے اپنا. صحیح. مطلب جو فاسق آدمی ہو اس کو خواب نہیں بتانا چاہیے. ٹھیک ہے. بے دین فاسق کو خواب نہیں بتانا چاہیے اپنا. ٹھیک ہے. اور دوسرا کہتے ہیں محمد ابن سیرین کہ عورت کو خواب نہیں بتانا چاہیے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. یہ محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرما رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا. تعبیر الرؤیا کے امام جنہیں کہا جاتا ہے کہ عورت کو خواب نہ بتائے. اللہ اکبر. تیسرا، کسی جاہل کو خواب نہ بتاؤ. صحیح ہے. اب جاہل وہ نہیں جو ان پڑھ ہے. صحیح ہے. جاہل وہ شخص
کہ جس کے سامنے حقیقت ہو اور وہ اس کو تسلیم نہ کرے، کہ جیسے ابو جہل تھا. صحیح. ابو جہل سردار تھا اور اس وقت اہل قریش کے بڑے بڑے لوگ اپنے فیصلے کروانے اس کے پاس آیا کرتے تھے. بڑا قابل اور دانا آدمی تھا. ایسی دانائی کیا کرے. ایسی دانائی کس چیز کی جس کو ابو جہل کا لقب حضور نے دیا ہو. سبحان اللہ. لیکن صرف ڈیفینیشن سمجھانے کا مطلب ہے یہ بات بتانے کا کہ دنیا کے سامنے اگرچہ معتبر ہو لیکن دینداری میں وہ جہل نہ رکھتا ہو. بس. اور چوتھا شخص وہ کہ جو تمہارا دشمن ہو، جو تم سے حسد رکھتا ہو، جو تم سے بغض رکھتا ہو، سبحان. جو تمہارا دشمن ہو. دشمن کو بھی برے خواب یا اچھے خواب بتانے سے منع کیا ہے. سبحان اللہ. خواب اچھا ہو برا ہو، ہمیشہ ایک بات یاد رکھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم اچھا خواب دیکھو تو کسی ایسے شخص کو بتاؤ جو تم سے محبت رکھتا ہو. تو حضور بیگم کا کیوں منع کر دیا؟ یہ تو محبت کرنے والی شخصیت ہے. امام ابن سیرین کا فرمان ہے. تو کیا حکمت ہے بیگم؟ حکمت یہ ہے کہ ہمارے دین میں دیکھو، گواہی کے لیے 2 عورتوں کی گواہی معتبر سمجھی جاتی ہے. جی 2 عورتیں ایک مرد کے برابر. 2 عورتیں ایک مرد کے برابر ہے. کیوں ہے؟ وہ ناقص ہے، اس لیے منع کیا گیا ہے. تو وہ کیا محبت؟ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو بتاتا ہے خواب مثال کے طور پہ، تو یقیناً بیوی اس سے محبت رکھتی ہے نا. جی جی ہے، اس کی خیر خواہ ہے نا. ہاں جی. اگر بیوی اس کی خیر خواہ ہے، بیوی اس سے محبت رکھتی ہے، بیوی اس کے بچوں کی ماں ہے، بچوں سے محبت رکھتی ہے، اس کی بھلائی چاہتی ہے، تو اس کو خواب بیان کر سکتا ہے. کیونکہ آپ نے ایک جگہ یہ بھی فرمایا ہے، محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ جو تم سے محبت رکھتا ہو، جو تمہارا خیر خواہ ہو، اس کو خواب بتانا چاہیے. اب عورت سے مراد ضروری نہیں کہ بیوی ہی ہو، تمہاری بھابھی بھی ہو سکتی ہے، تمہاری خالہ بھی ہو سکتی ہے، تمہاری پھپھو بھی ہو سکتی ہے، عورت کو خواب نہ بتائے. تمہاری تائی بھی ہو سکتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن بیوی تو تمہاری خیر خواہ ہے نا، تمہاری بیٹی تو تمہاری خیر خواہ ہے نا، ماں تو تمہاری خیر خواہ ہے نا. جی. تو آپ نے پوری تصدیق اس بات میں کر دی ہے کہ خواب اس کو بتاؤ کہ جو تمہارا خیر خواہ ہو. جو خیر خواہ نہ ہو اس کو ہرگز نہیں بتانا چاہیے. صحیح. مطلب بیگم بھی خیر خواہ ہونی چاہیے. بالکل ہونی چاہیے. صحیح. تو اور خواب بتانا کس کو چاہیے پھر؟ میں نے کہا بتانا اس کو چاہیے کہ جو دین کو سمجھتا ہو. صحیح ہے. آئی بات سمجھ میں؟ جو تم سے محبت رکھتا ہو. حضور کیا امام مسجد کو جا کر بتائیں، عالم سے پوچھیں، کس کے پاس جائیں؟ دیکھیں، عالم سے پوچھنا چاہیے، لیکن ایسے عالم سے کہ جس کا حلیہ تمہیں معلوم ہو کہ یہ میرا خیر خواہ ہے. ہمارے یہاں تو عالموں کے اندر بھی ایسا معاملات ہے نا جی کہ آپ وہ بہتر جانتے ہو، میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتا. صحیح. لیکن بہتر یہی ہے اس کا خواب کہ آپ چاہے عالم آپ سے محبت رکھتا ہو، آپ کا خیر خواہ ہو، اس کو بتانا چاہیے. ہر عالم کو بھی نہیں بتانا چاہیے. سبحان اللہ. حضور یہ خیر خواہ، محبت، آپ کا چاہنے والا، اس چیز پر زور کیوں دیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ اگر آپ اس کو کوئی خواب بتا رہے ہو، جی ٹھیک ہے، آپ جیسے مثال کے طور پہ آپ نے بتایا کہ آپ خواب میں جا رہے تھے، آپ کو کتے نے کاٹ لیا. صحیح ہے. کیا؟ آپ کو کتے نے کاٹ لیا. آپ کو کتے نے کاٹ لیا. اب جو آپ کا خیر خواہ ہوگا وہ کیا کہے گا کہ اللہ تعالیٰ تجھے محفوظ رکھے، تو ایک کام کر صدقہ دے دے فوراً. صحیح ہے. اور یہ خواب کسی کو بتانا نہیں. اب تم نے کسی عالم کو بتایا، اس نے کتابوں کے لیے ہائے ہائے تمہیں تو کوئی مرض لگ جائے گا، شیطان تمہارے پیچھے پڑ گیا، تمہیں تو بیماری ہونے والی ہے. اب وہ کتاب دیکھ کے بتا رہا ہے، وہ جھوٹ نہیں بول رہا. صحیح. اب اس کی تعبیر ویسی ظاہر ہوگی، اور جو اس نے بتائی جو خیر خواہ تھا، اس کی تعبیر صدقہ اس کو بلا کو ٹال دے گا، اور پھر اس کو نقصان نہیں پہنچے گا. اب جیسے جی، تو یہ اس کی وجہ اسی لیے منع فرمایا ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر وہ خواب کسی سے اٹھتے ساتھ بیان کر رہا ہے، میں تو یہ کہوں گا کہ کسی عالم سے بھی خواب نہیں پوچھنا چاہیے. اللہ اکبر. خواب کا معاملہ ہے نا. تو حضور قرآن کیوں کہہ رہا ہے کیا؟ کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ تم اہل ذکر سے پوچھو. تمہیں معلوم ہے کہ وہ عالم اہل ذکر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ چیز
یہ چیز اگر تمہیں معلوم ہے کہ اہل ذکر ہے تو تم بے فکر ہو کے پوچھو. سبحان اللہ سبحان اللہ. عالم با عمل سے پوچھو, علماء حق سے پوچھو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب علماء حق ڈھونڈے گا, یہ ایک الگ سوال ہے. آپ دوسرے سوال کیجیے. سبحان اللہ. اگر کوئی خواب ایسا ہوتا ہے حضور کہ ہم خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ہمیں عمل بتا رہا ہے کہ یہ پڑھ لو, اتنی مرتبہ پڑھ لو, ایسے پڑھ لو, ترتیب کوئی بتا رہا ہے, خواب جاگے ہمیں کچھ خواب یاد ہے نہیں یاد ہے, اس میں عمل کا ہمیں صحیح پتہ ہے پتہ نہیں ہے, دونوں صورتوں میں کیا کریں؟ دیکھیں, سب سے پہلے بات تو یہ کہ اگر خواب میں کوئی بزرگ انسان کو کوئی حروف بتا رہے ہیں, کوئی صورت بتا رہے ہیں, تو بیٹا یہ صورت پڑھا کرو. صحیح ہے. تو وہ شخص جب بیدار ہوتا ہے نا تو اس کو چاہیے کہ اس کو پڑھے, لیکن کتنا پڑھے جی, کیا یہ سوال پیدا ہوتا ہے. صحیح ہے. اب وہ بزرگ خواب میں پورا تو نہیں بتائیں گے نا بھائی تجھے اس طریقے سے پورا یہ عمل کرنا ہے, اور ان کے پاس اس طرح کی ٹرانسمیشن بھی نہیں ہے ہاں کہ وہ ان سے پوچھ سکے, بار بار پوچھ سکے. ٹھیک ہے. تو اس لیے پھر بزرگان دین صوفیہ کو نزدیک یہ ہے کہ اگر انہوں نے تمہیں کوئی اس میں ذات بتایا ہے, جی ٹھیک ہے, کوئی تمہیں اس میں صفات بتایا ہے, صحیح ہے, کہ جسے کسی بزرگ نے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو, ٹھیک ہے, تو تمہیں چاہیے کہ تم اس کو 33 مرتبہ پڑھو. صحیح. خواب میں اگر کوئی بتایا جائے 33 مرتبہ, کیوں؟ تسبیح فاطمہ کی نسبت سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر کوئی بڑی صورت بتائی گئی تمہیں سورہ بقرہ پڑھو, جی, سورہ محمد پڑھو, صحیح سورہ آل عمران پڑھو. صحیح. خواب میں کوئی تمہیں بتائے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ کیا تم 33 بار پڑھو گے؟ اللہ اکبر. سورہ بقرہ پھر پورا دن پڑھتے ہی رہے. ہاں, تو اس کو پھر تم یہ کرو کہ علم العدد کے مطابق اس کو 1 مرتبہ پڑھو, 3 مرتبہ پڑھ لو, 5 مرتبہ پڑھ لو, 7 مرتبہ پڑھ لو, یا 9 مرتبہ پڑھ لو, جو سہولت ہو. سورہ بقرہ ایک ہی دفعہ پڑھنا سہولت ہوگی تو سورت ایک ہی بقرہ پڑھنے میں سورت ایک ہی دفعہ پڑھ لو. جی, پڑھا جائے. یہاں ایک اور سوال پوچھوں گا کہ حضور وہ پڑھنا لازمی ہے, اگر وہ نہیں پڑھے پھر کیا ہو؟ نہیں پڑھے, جی, مقصد دیکھو, خواب کے اندر یا تو تمہیں تنبیہ کی جاتی ہے, صحیح ہے, ٹھیک ہے, یا تمہیں بشارتیں دی جاتی ہے. صحیح. کوئی اور دوسرا مقصد ہے خواب میں اس کے علاوہ؟ یا تو تمہیں روکا گیا, ڈرایا گیا, صحیح ہے, ٹھیک ہے, یا تمہیں بشارت دی گئی, یا تمہیں خوشخبری دی گئی. صحیح. تیسری کوئی وجہ ہے؟ کوئی بھی دنیا کا کوئی بھی خواب لے لو. سبحان اللہ. صحیح ہے. دنیا کے سارے خواب انہیں 2 چیزوں کے, دونوں وجوہات کے گرد گھومتے ہیں, یا تنبیہ ہے یا بشارت ہے. بشارت ہے. اب تم دیکھ لو کہ تمہیں تنبیہ کی گئی ہے, تمہیں گناہوں سے روکے جانے کو کہا گیا ہے. صحیح ہے. اب وہ خواب کی نوعیت کے مطابق کہ اس نے خواب کس طرح کا دیکھا ہے, کہ بزرگ نے اس کو کس طرح بتایا ہے, اس کو جلال میں بتایا ہے, اس کو محبت میں بتایا ہے, اس کو غصے میں بتایا ہے. تو ان سب کی تعبیریں مختلف ہوں گی, لیکن پڑھا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے. سبحان اللہ. حضور 2 چیزیں آپ فرما رہے ہیں کہ ایک تو تنبیہ کی گئی ہے یا بشارت ہے. تو پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ حکم تو نہیں ہے؟ نہیں, حکم فرض نہیں ہے وہ تم پر. فرض تو شرعاً تو فرض نہیں ہوگا. ایک مقصد پڑھ لو گے تو تمہارے لیے عافیت ہے, صحیح ہے, وہ تمہارے لیے بہتر ہے. اگر نہیں پڑھتے تو کوئی کباہت نہیں ہے, لیکن پڑھ لو گے تو یہ افضل ہے. ہاں, ٹھیک ہے. مطلب یہ ہے کہ وہ پڑھے گا تو اس کی برکتیں ملیں گی, اگر نہیں پڑھے گا تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بزرگ نے کچھ پڑھنے کو بتایا خواب میں, جی, وہ خواب میں تو یاد رہا, صبح اٹھا بھول گیا. ہاں, یہ بڑی ٹینشن والی. اب وہ کیا کرے؟ جی 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 جی. اب وہ کیسے ڈھونڈے؟ اس میں اختیار تو نہیں ہے. جی, وہ کیسے پتا کرے کہ مجھے کیا تعلیم ہوا؟ صحیح ہے. تو اس کو چاہیے کہ وہ خواب دیکھنے کے بعد جب بھی وہ اپنے بستر پہ سوئے, باوضو ہو کے سوئے, اور اپنے سینے پہ اسم یا قدوس ہو, یا قدوس ہو, 70 بار پڑھے اور دم کرے, اور اسی نیت سے پڑھے کہ مجھے خواب میں جو بتایا گیا تھا مجھے وہ اسم تعلیم کرے, وہ دوبارہ بتایا جائے, وہ دوبارہ بتایا جائے گا اس اسم قدوسو کی برکت سے, یا قدوس یا قدوسو کی برکت سے. 70 ٹائمز 70 مرتبہ پڑھیں, پڑھ کر ہاتھ پر دم کر, اپنے سینے پہ ہاتھ رکھے اور 70 مرتبہ پڑھیں. صحیح. اور پھر ایسے دم کرتے ہیں, باوضو سوئے. باوضو سوئے. اچھا, باوضو سونے کی بڑی برکت ہے شاہ صاحب. اللہ اکبر. جو شخص باوضو سوتا ہے نا, جی, برے خواب اس کے قریب نہیں آتے.
سبحان اللہ، برے خواب نہیں ہوتے. اور خواب جو حقیقت میں ہونے والا ہوتا ہے نا، اللہ تبارک تعالیٰ اسے پہلے ہی ظاہر کر دیتا ہے خواب کی صورت میں. جی کبھی. یہ وضو کی برکت ہے. سبحان اللہ. اور دوسری برکت وضو کی کہ شیطان اس کے قریب نہیں آتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تیسری برکت پورے دن بھر کی جو تھکاوٹ ہے، دن بھر کی جو نیگیٹیوٹی ہے، جو نظر بد ہے، حاسدوں کی نظر ہے، کاروبار پہ نظر ہے، سب کچھ ہے، جب وہ وضو کر کے لیٹتا ہے نا تو اس وضو کی برکت سے سب کچھ، جیسے ہم کپڑے نہیں اتارتے سونے کے لیے، اپنے سونے کا ڈریس پہنتے ہیں، بوجھ اتر گیا. بوجھ اتر گیا. سبحان اللہ. تو حضور تسبیح فاطمہ بھی ساتھ ہو تو سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا. بالکل بالکل فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضور خیر خواب میں یہ جو عمل تعلیم کیا گیا ہے، کبھی ایسا بھی ہم جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ یا قدوس، میرا دل کر رہا ہے کہ جناب مجھے کوئی مل نہیں رہا کہ مجھے کوئی تعلیم کرے، یا کوئی مرشد نہیں، کوئی استاد نہیں، مجھے کچھ پڑھنا ہے، اس کے لیے مجھے اجازت چاہیے. تو کیا اجازت لینے کے لیے کوئی عمل ہے کہ پڑھ کر سوؤں اور اجازت مل جائے؟ بالکل ہے. کیا ہے اس کے لیے طریقہ کار یہ کہ 2 رکعت نماز نفل پڑھے سونے سے پہلے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ، سورہ اور 3 فاتحہ، بار سورہ اخلاص. سورہ اخلاص 3 مرتبہ. ٹھیک ہے. جی. دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور پھر سے ایک سورہ اخلاص پڑھے. سبحان اللہ. صحیح ہے. ٹھیک ہے. اپنی نماز کو مکمل کر لیں. صحیح. مکمل کرنے کے بعد درود ابراہیمی 70 مرتبہ پڑھیں. 70 مرتبہ درود ابراہیمی. ٹھیک ہے. اور اپنے جسم پہ پورا ہاتھ پھیر لیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس نیت سے کہ میں نادیلی پڑھنا چاہ رہا ہوں. صحیح ہے. مجھے ڈاکٹر صاحب سے اجازت چاہیے. صحیح ہے. مجھے میاں حضور سے اجازت چاہیے. ٹھیک ہے. مجھے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ سے اجازت چاہیے. سبحان اللہ. مجھے مولا کائنات سے اجازت چاہیے. سبحان مجھے اللہ. کسی بھی بزرگ سے اجازت چاہیے. وہ نیت کر لیں. صحیح ہے. یہ عمل کر کے اور اپنے پھر کسی سے بات نہ کرے، کلام کیے بغیر. کلام کیے بغیر پھر بات نہ کرے. پھر جس جگہ سوئے وہ جگہ پاک ہو. صحیح ہے. جس جگہ سوئے وہ پاک ہو. وہ جگہ پاک ہو. اور پھر اس جگہ پہ سوئے اور سونے کے بعد اپنے سیدھے ہاتھ پہ وہی اسم یا قدوس ہو. قدوس 70 بار پڑھے، اپنے اوپر دم کرے اور سو جائے، دائنی کروٹ لے کے، سیدھی کروٹ لے کے. 3 دن میں اجازت ملتی ہے شاہ صاحب. بعض اوقات پہلے دن میں مل جاتی ہے، نہیں تو دوسرے دن میں مل جاتی ہے، نہیں تو تیسرے دن میں مل جاتی ہے. کیسے؟ مطلب جیسے خواب میں آ کر. صحیح ہے. مطلب آپ کا کوئی کہہ کر سوتا ہے تو آپ باقاعدہ خواب میں آ کر اجازت دیں گے؟ دیکھیں ہم جس نیت سے بھی کرتے ہیں نا، جی ہاں. تو جس کی روح سے ہم استفادہ حاصل کرتے ہیں صحیح ہے. اس کی روح اس کو باقاعدہ طور پہ اس کو اجازت دیتی ہے. صحیح. لیکن پھر بھی اگر مثال کے طور پہ اگر تمہارا شیخ زندہ ہے جی. تو تم اس کی حیات میں بنفس و نفیس اجازت لو. اگر تمہارے مرشد دنیا سے پردہ فرما گئے تو تم پھر اس ترتیب سے جانا. تو خواب کی اجازت باقاعدہ اجازت مانی جائے گی کہ باموکل سپوز کہ ایک عام اجازت ہے کہ اہل سلوک کے نزدیک اگر خواب میں کوئی بزرگ تمہیں تعلیم کرتا ہے اور اجازت دیتا ہے تو وہ مانی جاتی ہے. مانی جانے سے مراد حضور یہ ہے کہ کوئی بزرگ آتے ہیں باموکل کا بتاتے ہیں کہ باموکل عمل اس ترتیب سے کر لو اور وہ کرتا ہے، تو کیا اس کو کوئی نقصان کا اندیشہ ہے؟ لیکن کوئی بزرگ خواب میں آ کے اگر اس کو کوئی عمل تعلیم کرے، چاہے وہ باموکل ہو چاہے وہ سادہ ہو، جی ٹھیک ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ ظاہری حالت میں کوئی اس کا استاد ہو، کوئی رہنما ہو، کوئی مرشد ہو، یا کوئی ایسا شخص ہو جس کے سائے میں وہ سفر کر رہا ہو، اس کو بتا کے اس سے اجازت لے کے پھر شروع کرے. ایک تو اجازت ہو گئی نا جو انہوں نے تعلیم کری روحانی وہ خواب میں، ٹھیک ہے، وہ تو اس کو عطا کر دی گئی، بھائی تمہارے لیے عطا ہوئے. اب اس کا طریقہ کار تمہارا مرشد یا تمہارا استاد تمہیں بتائے گا کہ تمہیں کس طریقے سے کرنا ہے. صحیح. مطلب وہ ڈائریکٹلی وہ شروع نہ کرے، ڈائریکٹ شروع نہ کرے. نقصان کا اندیشہ ہے اس میں؟ نقصان کا اندیشہ تو اگر باموقع ہے تو نہ کرے. صحیح ہے. اگر کوئی اسم ہے، کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، کوئی سورہ قریش بتا رہا ہے پڑھنے کو، کوئی سورہ اخلاص بتا رہا ہے تو پڑھ لے. صحیح ہے. تو اس میں کیا نقصان ہوگا؟ سبحان اللہ. ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی خواب میں آ کے یہ کہے کہ سورہ قریش باموقع پڑھنا ہے تمہیں، ہاں جی، پھر نہ پڑھے، پھر اپنے استاد سے اجازت لے. قرآن جیسا نازل ہوا نا، جی
ایسے ہی اگر کوئی شخص تمہیں تعلیم کرتا ہے خواب میں آ کے تو اس کو ویسے ہی کر لینا چاہیے. صحیح ہے. برکتیں ہوں. برکتیں ہوں گی اس کی. سبحان اللہ. کیونکہ خواب کے اندر قرآن کی سورت سننا، آیت سننا، یہ بھی تمہارے لیے باعث برکت ہے. سبحان اللہ. تو حضور بہت سارے بزرگ جیسے میاں حضور کے بارے میں ہمارے کمنٹ سیکشن میں آتا ہے، کئی لوگ کال کرتے ہیں کہ میاں صاحب خواب میں آئے جبکہ میں ان کو جانتا بھی نہیں تھا اور ان کو خواب میں دیکھا اور انہوں نے ہمیں تعلیم فرمایا اور پھر ہم نے دیکھا یوٹیوب پہ اچانک تھی تو وہی شخصیت ہیں جنہوں نے ہمیں تعلیم اس کا فرمایا. مطلب ہے کہ اس کو اپنے قریب بلایا جا رہا ہے. سلسلے کا فیض. سلسلے کا فیض ہے یہ. دیکھو ایک بات یاد رکھنا، ہم مرشد کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، جی ہماری کوئی اوقات نہیں ہے. صحیح. مرشد تمہیں خود ڈھونڈ لیتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جو جس درخت کا بکل ہوتا ہے نا وہ وہیں جا کے لگتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہم اپنا وقت ضائع کرتے ہیں اب کامل مرشد کی تلاش میں. صحیح ہے. جبکہ کامل مرشد خود تمہارے ساتھ ہے. سبحان اللہ. لیکن ایک پردہ ہے، جی ہم اس سے غافل ہیں. تو پردہ ہٹ جائے تو پھر پردے کے تو جھگڑا ہے. سبحان اللہ. کسی کا وقت نظر پہ ہٹتا ہے، اللہ کسی کا ابتدا میں ہٹ جاتا ہے، کسی کا ایک منزل پار کرنے کے بعد ہٹتا ہے، کسی کا ہٹتا ہی نہیں ہے. اس میں بھی اس کے حکمت لیے ہے. بہتری ہے، اس کے لیے بہتری ہے. کہ بعض اوقات لیکن فیض ملتا رہے گا. فیض جاری رہے. فیض کسی کا محتاج نہیں ہے. سبحان اللہ. سلسلے کی نسبت اگر تمہارے ساتھ ہے، تمہیں سلسلے سے نسبت ہے اور تم سلسلے سے جڑے ہوئے ہو تو پھر سمجھ لو کہ تمہارے لیے فیض کا دریا جاری ہے. سبحان اللہ. دیکھو روز محشر میں بعض لوگ اسی وجہ سے بخشے جائیں گے کہ ان کی نسبت ہوگی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایک واقعہ ہے، جی میرے خیال سے حشر بہشت میں لکھا ہوا واقعہ ہے. حضرت خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. کہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں ایک شخص کو دیکھا جو حال ہی میں وفات پایا. صحیح. اس سے پوچھا کہ رب نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ جی. تو آپ نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا. سبحان اللہ. فرمایا کیسے؟ فرمایا کہ دہلی کی فلاں جامع مسجد میں نے خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے دست مبارک کو بوسہ دیا تھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ تبارک تعالیٰ کو میری یہ ادا بہت پسند آئی کہ میں نے اس کے ولی کا ادب کیا. محبت اور ادب. سبحان اللہ. سبحان. پہلی بار ملا، صحیح. ادب کیا ان کے، میں نے 10 بوسی کی ان کی، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے اس کے عوض مجھے بخش دیا. سبحان اللہ. حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ جب اپنے مریدوں کے واقعہ بتاتے تو آپ کی آنکھیں نم ہو گئی. اللہ. فرمایا دیکھو ہماری نسبت کتنی کامل ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو حضور مطلب خواب میں باقاعدہ فیض بھی ملتا ہے. اب بعض جیسے سوال ہم بزرگوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو تعداد آئی ہے یا بعض وظائف ایسے ہیں جو باقاعدہ خواب میں ہی ہمیں ملے، جیسے بہت بڑی مثال حزب البحر دیکھ لیجئے. نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے حرفاً امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو سکھائی. تو وہ یہ باقاعدہ آج بھی ایسا ممکن ہے کہ باقاعدہ اس طرح کی دعائیں خواب میں تعلیم کی جاتی ہیں؟ بالکل کی جاتی ہیں، اور یہ سلسلہ تو قیامت تک جاری رہے گا. سبحان اللہ. بھائی کبھی ہم کوئی ایسی دعا سنتے ہیں نا کہ ڈاکٹر صاحب نے ایک ایسی دعا بتائی جس سے پہلے کبھی نہیں سنی تھی. ہاں ہاں. تو ڈاکٹر صاحب کو کیا خواب میں وہی ہوئی ہے کیا؟ جی بتائیے. ڈاکٹر صاحب کو ان کے بزرگوں سے پتہ چلا کہ ان کے بزرگوں کو یہ دعا تعلیم کی گئی تھی. سبحان تو اللہ. ڈاکٹر صاحب نے بتا دی. سبحان اللہ. تو کوئی ایسا واقعہ ہے حضور کہ آپ کو کچھ خواب میں کوئی ایسا خواب جو آپ کو آج یاد رہ گیا ہو کہ زندگی میں یہ خواب میرے لیے بڑا قیمتی تھا؟ بالکل اگر مجھے یاد آئے گا تو میں آپ کو بتاؤں گا. سبحان اللہ. مطلب اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت سارے خواب ایسے ہوتے ہیں کہ جو لیکن ایک بات بتاؤں میں آپ کو، وہ لوگ کہ جو میرے ساتھ رائے سفر میں شامل ہیں
جو اپنا سفر طے کر رہے ہیں وہ اپنا خواب کسی کو نہ بتائیں اپنے مرشد کے علاوہ، سبحان اپنے اللہ. استاد کے علاوہ. جیسے کمنٹ سیکشن میں ایک خواب چل رہا ہے اچھا ماشاء اللہ کہ لینا مخدوم یہ ہے، مطلب پچھلے ایک ہفتے سے آپ میرے خواب میں نظر آ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب نظر آ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب خواب میں تو نظر اس آ کا رہے مطلب ہے ڈاکٹر صاحب سے فیض ہوگا ان کو. ہیں. سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب ان کو کوئی چیز تعلیم کریں گے تو وہ اگر پڑھیں گی تو اگر وہ کسی مسائل میں گرفتار ہیں، کسی پریشانی میں ہیں، تو وہ اس سے ان کو نجات ملے گی. 4 دفعہ آپ خواب میں آ چکے ہیں ان کے، لینا مخدوم. پچھلے ایک ہفتے میں 4 میں نے کہا دفعہ. نا کہ فیض ہے، مطلب سلسلے کی نسبت جڑے گی. سبحان اللہ. ان کو ہمارے خاندان سے فیض ہوگا. صحیح. تو اچھا، خواب کیوں بتانے سے منع کیا گیا ہے؟ جی ایک واقعہ حضرت امام اپنی اس میں لکھتے ہیں، بتاتے ہیں کہ ایک شخص تھا گاؤں میں، دیہات میں. جی اس نے خواب یہ دیکھا کہ اس نے گاؤں کے دریا کا پورا پانی پی لیا. گاؤں میں جو دریا بہتے ہیں، جو نہر بہتی ہے، اس نے اس کا سارا پانی پی لیا. اب اس نے یہ خواب دیکھا. دیکھنے کے بعد اس نے اپنے باپ کو بتایا کہ ابا میں نے ایسا خواب دیکھا ہے. تو ابا نے کہا اس کی تعبیر مجھے تو نہیں معلوم، لیکن فلاں جگہ پہ ایک بزرگ ہیں جو اتنے ڈسٹینس پر ہیں کہ مجھے 1 ہفتہ لگے گا لوٹنے میں ان سے ان کی تعبیر پوچھ کر آتا ہوں. آپ نے سفر باندھا، چل دیے. اب رستے میں جا رہے تھے تو ایک کسان جو تھا وہ کھیتی کر رہا تھا. تو آپ نے فرمایا کہ اس کو جاننے والا تھا، فرمایا کہ فلاں شخص کہاں چل دی ہے؟ فرمایا میں حضور کی زیارت کو جا رہا ہوں. فرمایا سب خیریت ہے؟ تو انہوں نے فرمایا ہاں میرے بچے نے خواب دیکھا ہے. یہ ارے کیا خواب دیکھا ہے؟ میں اس کی تعبیر پوچھنے جا رہا ہوں. تو اس شخص نے اس دیہاتی کو خواب بتایا کہ میرے بیٹے نے خواب دیکھا ہے کہ اس نے پورے گاؤں کا پانی پی لیا، اس کا پیٹ بڑھ گیا. تو اس دیہاتی نے کہا کیا اس کا پیٹ نہیں پھٹا؟ تو اس بوڑھے شخص نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ کہہ کے وہ آگے چلا گیا. کہ جب وہ ان بزرگ کی بارگاہ میں پہنچا، ان بزرگ سے خواب بیان فرمایا، تو ان بزرگ نے سب سے پہلے یہ پوچھا کہ کیا تو نے خواب اپنا کسی کو بتایا؟ تو آپ نے فرمایا حضور میں تو رستے میں آ رہا تھا، ایک دیہاتی نے مجھ سے پوچھا تھا. تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ تو اس نے کہا کہ اس نے صرف یہی کہا کہ کیا اس کا پیٹ نہیں پھٹا؟ ان بزرگ نے اسی وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیا. فرمایا حضور کیا ہوا؟ فرمایا تو نے جو خواب بتایا نا، تو اس نے جو سے کہا اب اس کی موت واقع ہو گئی ہوگی. اگر تو مجھ سے پوچھتا اور کسی کو نہ بتاتا تو میں یہ کہتا کہ اللہ تبارک تعالیٰ اسے ایسا عالم بنائے گا کہ اس کے پائے کا کوئی عامل نہیں ہوگا، عالم نہیں ہوگا. یعنی کہ یہ پوری جو علم روحانیت ہے نا، یہ اپنے اندر سلب کر لے گا اور لوگوں کو ہدایت دے گا. جب وہ شخص اٹھ کے جب وہ گھر گیا تو اس کا بیٹا وفات پا گیا تھا. اللہ اکبر. مطلب نااہل سے بچایا جائے. نہ اب وہ کیوں منع کیا گیا بھائی؟ اسی وجہ سے، اسی وجہ سے منع کیا گیا. جیسے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو منع کیا تھا کہ اپنا خواب اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا. نہ کرنا. تو مطلب وہ بھی اس کے خواہاں نہیں تھے، دشمن تھے. اس بات سے کیا مراد ہے کہ تمہارا بھائی بھی تمہارا خیر خواہ نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. اور یہ آپ کی بات کی تائید قرآن سے مل رہی ہے، جبکہ وہ نبی کا گھرانہ ہے. سبحان اللہ. بالکل جبکہ وہ نبی کا گھرانہ. نبی کا گھر. اللہ اکبر. حضور ایک اور خواب آپ کے متعلق ہی ہے کہ آپ نے کسی کو فضا خان کو گلاب کا پھول اور پانی دم کر کے دیا ہے. کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ جو کچھ پڑھتی ہیں نا، جی ہاں، اس میں ان کو کامیابی ملے گی. گلاب کا پھول دیکھنا کامیابی کی علامت ہے. سبحان اللہ. اور پانی؟ پانی رحمت ہے. سبحان اللہ. یعنی کہ اس کو ہماری برکت بھی ملے گی، ہمارے سلسلے کی. سبحان اللہ. اور بالخصوص وہ فیض جو ہمارا ہے. جی. ایک تو وہ ہوتا ہے نا کہ جو میرے مرشد کی طرف سے عطا ہوا. سبحان اللہ. ایک وہ
کہ جس کا خواب میں تم نے دیکھا کہ اس نے دیا کہ اس کا فیض تمہیں ملا. سبحان اللہ. ذات کا بھی اور سلسلے کا بھی. سلسلے کا بھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو خیر بزرگوں کو خواب میں دیکھنا اچھا ہوتا ہے. بالکل اچھا ہوتا ہے. اچھا بعض صورتیں اگر ہم خواب میں پڑھتے دیکھیں، جیسے کہ آپ تعلیم فرماتے ہیں سورہ قریش، اور سورہ قریش ہم دیکھ رہے ہیں کہ خواب میں پڑھ رہے ہیں، تو اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو سورہ قریش پڑھتے ہوئے دیکھتا ہے خواب میں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ حج کو جائے گا. سبحان اللہ. اس کو حج بیت اللہ کی زیارت نصیب ہوگی. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ اس کی تعبیر ہے. اور دوسری تعبیر کہ وہ لوگوں کے درمیان اتحاد اور اتفاق پیدا کرے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں برکت عطا کرے گا کہ جس سے وہ بھوکوں کو کھانا کھلائے گا. سبحان اللہ سبحان وہ اللہ. یعنی کہ اس کا دسترخوان گھر کا بڑا ہو جائے گا. اس کا سبحان اللہ. اس کو رزق کی تنگی نہیں ہوگی. اس کو کشادگی. وہ مفلسی میں نہیں آئے گا. سبحان اللہ. کہ جو بندہ سورہ قریش خواب میں پڑھتا ہے. سبحان اللہ. تو یعنی سورہ قریش خواب میں پڑھنی چاہیے. بالکل پڑھنی چاہیے. سبحان اللہ. حضور چند میں اگر سوالات آپ سے پوچھوں مختصراً، اور اچھا سوالات کا سلسلہ تو جاری ہے، آپ بھی سوال کر سکتے ہیں. اور آپ سوال کس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ آپ کے اسکرین پر نمبر چل رہا ہے 0311110201. اس پر آپ کال کر کے آپ ہم سے بات کر سکتے ہیں، ڈاکٹر صاحب سے آپ سوال پوچھ سکتے ہیں. نمبر دوبارہ دیکھ لیجئے گا 0311110201. اگر باہر سے آپ کال کر رہے ہیں تو آپ پاکستان کا کوڈ +92 311110201 یہ آپ ملا کر آپ ہم سے بات کر سکتے ہیں، اور آپ کی ڈاکٹر صاحب سے بات ہوگی، اور ڈاکٹر صاحب سے آپ جو پوچھنا چاہیں آپ پوچھ سکتے ہیں. اچھا حضور سوالات کا سلسلہ تو جب تک اگر کوئی پوچھتا ہے تو میں انشاءاللہ عز و جل عرض کروں گا. یہ بتائیے کہ بادشاہ کو اگر خواب میں دیکھا جائے تو کیسا ہے؟ بادشاہ کو اگر خواب میں دیکھا جائے، اگر یہ دیکھا جائے کہ بادشاہ ظالم ہے جی، یا بادشاہ رحم دل ہے. حقیقت میں بادشاہ رحم دل ہے یا ظالم؟ ہاں، تو ان کی تعبیر مختلف ہوگی. صحیح. اگر کوئی شخص مثال کے طور پہ کسی حکمران کو دیکھتا ہے جی، یا کسی بادشاہ کو دیکھتا ہے، صحیح اب ہے. بادشاہ کے بارے میں تو اس کے سارے سب کچھ اس کے سامنے ہے کہ بادشاہ کیسا ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. جی. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر بادشاہ نیک ہے، جی، اگر بادشاہ نیک ہے تو وہ لوگوں میں معتبر ہوگا. صحیح ہے. وہ اپنے قریب کے لوگوں میں معتبر ہوگا، اس کی عزت ہوگی. خواب دیکھنے کی تعبیر بتا رہا ہے. خواب دیکھنے کی تعبیر بتا رہا ہوں. اگر کوئی کسی ظالم بادشاہ کو دیکھتا ہے، جی، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ کسی فتنے میں پڑے گا. اللہ اکبر، اعوذ باللہ. یہ مطلب یہ ہے کہ خواب دیکھنے مطلب جس کو خواب میں دیکھا جائے اس کے حال پر، مطلب اس کا فاسق ہونا اس کے نیک ہونے میں فرق پڑتا ہے. دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا کہ ایک ہی خواب دو لوگ دیکھیں جی، تو دونوں کی تعبیریں الگ الگ ہوں گی. سبحان اللہ. یہ بھی محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی کتاب میں تعبیر رویا میں. کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص آپ کے پاس آیا، جی، اس نے کہا حضور میں نے خواب میں اذان کہی. صحیح. میں نے خواب میں اذان کہی. آپ نے اس کو دیکھا، اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور اس کو دیکھا کہ اس نے خواب کس طرح بیان کیا. تو آپ نے جب پورا دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ تم حج کو جاؤ گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تم حج پر جاؤ گے. پھر دوسرا شخص آیا، اس نے بھی یہی خواب بتایا کہ حضور میں نے خواب میں دیکھا کہ میں نے اذان کہی ہے. آپ نے فرمایا تجھ پہ چوری کی تہمت لگے گی. اللہ اکبر. یہ کیا؟ ہاں. تو آپ کے شاگرد بیٹھے ہوئے تھے. ایک ہی خواب دو تعبیریں. ہاں، آپ کے شاگرد بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے فرمایا حضور ایک ہی خواب دو لوگوں نے بیان فرمایا، آپ نے دونوں کو تعبیر الگ بتایا، اس کی کوئی وجہ؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو شخص پہلا آیا تھا کہ جس کو میں نے کہا کہ تم حج کو جاؤ گے، تو وہ خوبصورت چہرے والا تھا، اس میں ادب تھا. سبحان اللہ. اس میں ادب تھا اور اس نے خواب عاجزی کے ساتھ مجھ سے پوچھا. اللہ اکبر.
تو میں نے اس کو تعبیر بتائی کہ تم حج کو جاؤ گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آئی میں سمجھ میں. جی. اور دوسرا شخص جو آیا کہ اس کی باتوں میں شریر تھا، شر تھا، مطلب شریر تھا وہ بندہ، جی. اور وہ بے ادب تھا. سبحان اس نے اکڑ غرور و تکبر سے مجھ سے پوچھا تھا. اللہ. صحیح. تو پھر آپ نے اس کو فرمایا کہ تو چوری کے، اور پھر وہی ہوا کہ وہ چوری کی تہمت میں پکڑا گیا سالا. یعنی خواب بیان کرنے کے بھی آداب ہیں. بالکل آداب ہے. اللہ اکبر. مطلب خواب جس سے عرض کیا جائے وہ سامنے عالم کے، جیسے بزرگ فرماتے ہیں نا کہ کسی عالم کے پاس جاؤ تو زبان سنبھال کر رکھو، اور کسی اللہ والے کے پاس جاؤ تو دل سنبھال کے رکھو، اور تنہائی میں ہو تو خود کو سنبھال کے رکھو. اللہ اکبر اللہ اکبر. سبحان اللہ سبحان اللہ. بس دیکھو شاہ صاحب کہ خواب ایک ایسا خواب کہ جو ہم دیکھیں جی یا ہم نے دیکھا ہوا ہو، ٹھیک ہے، تو ہماری تقدیر بدل جائے یا تقدیر بدلنے والی ہو، وہ کون سا ایسا خواب ہے؟ سبحان اللہ. یہ لکھا ہوا تھا میں نے ماشاءاللہ آپ کو. اچھا، یہ لکھا ہوا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو وہ خواب کہ اگر آپ یہ دیکھیں خواب میں، یا آپ نے دیکھا ہو کہ آپ بارش میں بھیگ رہے ہیں، بارش میں اگر آپ بھیگ رہے ہیں اور بارش سلامتی والی ہو، امن اور سلامتی والی. دیکھیے جس میں بارش میں آپ کو خوف نہ ہو، صحیح. دڑ دڑ دوڑ دوڑ ایسے کی مطلب جائے. خوف نہ ہو کسی قسم کا خواب صحیح. میں، اور اس خواب میں آپ بھیگ رہے ہو اور آپ کی کیفیت ایسی ہو کہ جیسے خوشی کا سما ہوتا ہے، خوشی کا عالم ہوتا ہے، صحیح. تسکین دینے والی. تسکین دینے والی. صحیح. تو جن لوگوں نے یہ خواب دیکھا ہوگا تو ان قریب ہی ان کے حالات بدلنے والے ہوں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر وہ غریب ہوگا تو وہ امیر ہو جائے گا، اللہ اکبر. اگر وہ بیمار ہوگا تو شفا ہوگی اس کو، سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر وہ تنگ دست پریشان ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں کر دے گا. سبحان اللہ. اگر وہ قرض دار ہوگا تو اس کا قرض ادا ہو جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر کوئی جاہل ہوگا تو اللہ اسے ہدایت دے گا، ہدایت دے گا، علم سے نوازے گا. علم سے نوازے گا، علم نافع. علم نافع. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو حضور اب جیسے آپ نے فرمایا، پہلے 2 سوال میرے رہ گئے ہیں انہی 2 آپ کی باتوں سے، کہ ایک تو خوبصورت آدمی آیا، اس نے خواب بیان کیا، تو خواب دیکھنے والے کا خوبصورت ہونا ضروری ہے کیا؟ خواب ہونے کے لیے خوبصورت ہونا ضروری ہے، اسے مراد یہ ہے کہ اس کا دل خوبصورت ہو، اس کے دل میں ادب ہو. سبحان اللہ. مطلب با ادب. با ادب. بندہ با ادب ہو تو خوبصورتی آئی جاتی ایک ہے. حدیث بھی شاید میری نظر سے گزری ہے کہ خوبصورت چہرے والوں سے دعا کے لیے جایا کرو، دعا کروایا کرو. ایسی کوئی حدیث ہے آپ کی نظر گزری؟ میری نظر گزری ہے، میں اس کی تصدیق کر کے پھر بتاؤں گا. جی مستحضر فی الحال نہیں ہے میرے ذہن میں. تو وہ مطلب خوبصورتی دل کی خوبصورتی یہاں مراد ہے. دل کی خوبصورتی. اچھا دیکھیں، اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اپنے سوال میں ایک اور ایڈ کر لیں جی. کہ کون سے خواب کی تعبیر کب ظاہر ہوتی ہے، کتنے عرصے بعد کتنے ظاہر؟ عرصے بعد ظاہر ہوتی ہے. جی. امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص رات کے پہلے پہر میں خواب دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر 5 سالوں میں ظاہر ہوتی ہے. پہلا پہر کیا مراد ہے؟ جہاں سے رات شروع ہوتی ہے. مغرب کے بعد سو جائے؟ جب بھی سوئیں آپ، جی. عشاء کی نماز پڑھ کے کھانا کھا کے جب لوگ سوتے ہیں، صحیح. جو رات کا پہلا حصہ ہو، پہلا حصہ، اس میں اگر کوئی خواب دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر کب ظاہر ہوتی ہے؟ 5 سال بعد. 5 سال بعد. اللہ اکبر. امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان. اور جو آدھی رات کو خواب دیکھتا ہے، نصف رات. نصف رات کو، صحیح ہے. اس کی تعبیر 5 مہینوں میں ظاہر ہوتی ہے. صحیح ہے. اور جو شخص صبح صادق خواب دیکھتا ہے اس کی تعبیر 10 روز میں ظاہر ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. عموماً اچھے خواب، بہترین خواب وہ صادق کے وقت آتے ہیں. آنکھ کھلتی ہے، اذان ہو رہی ہے، صبح صادق ہو رہی صبح ہے، صادق ہوتی ہے، تو وہ خواب زیادہ جلدی ظاہر ہو جاتے زیادہ ہیں. جلدی ظاہر ہو جاتے ہیں.
لیکن اب تو ہندوستان پاکستان میں تو اب تو یہ معمول ہو گیا کہ لوگ فجر کی نماز پڑھ کے سوتے ہیں. ہاں تو ایسے جب فجر کے بعد سوئے یا دوپہر میں سوئے تو ایسا خواب بھی کوئی معنی رکھتا ہے کیا؟ بالکل معنی رکھتا ہے. وہ ہم نے تو سنا کہ بعض لوگ ایسا کہتے ہیں کہ رات کا خواب معتبر ہے، دن میں کوئی خواب دیکھ لیا. جیسے ابھی ہمارے ایک بھائی نے بتایا کہ دوپہر کو انہوں نے خواب دیکھا، دوپہر کو خواب دیکھا کہ انہیں سانپ نے کاٹ لیا ہے، اور سانپ کاٹ گیا ہے لیکن انہیں تکلیف نہیں ہوئی اور وہ اٹھ گئے ہیں. تو ایسے میں کیا اس کا؟ دیکھو سانپ کا خواب کے اندر دیکھنا نا، اب مثال تو کہ اگر کوئی ہندو خواب دیکھے سانپ کو دیکھے، صحیح ہے. مختلف مذاہب کا بھی پوچھا تھا نا آپ نے. جی. اگر کوئی ہندو سانپ کو دیکھتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے، وہ کہتا ہے دولت گھر آئے گی. نظریہ ان کا یہ ان کا عقیدہ ہے یہ، صحیح ہے. ان کا نظریہ ہے یہ جی کہ وہ کہتے ہیں دولت آئے گی، وہ خوش ہوتے ہیں بڑے. صحیح. لیکن اگر مسلمان اگر دیکھتا ہے تو وہ دشمن کی علامت ہوتا ہے. دشمن کی علامت. دشمن کی علامت. اب سانپ جتنا طاقتور ہوگا اس کا دشمن اتنا طاقتور ہوگا. سانپ جتنا کمزور اور لاغر ہوگا اس کا دشمن اتنا ہی کمزور اور لاغر ہوگا. وہ کاٹا اگر سانپ نے کاٹا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا دشمن اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا اور اس کو جس سے اس اثر کو نہیں. تھوڑی تکلیف پہنچے گی. اچھا تو کیا کرنا چاہیے؟ اگر فوری صدقہ دینا چاہیے. فوری صدقہ. فوری صدقہ دیں. دیکھیں خواب چاہے اچھا دیکھو یا برا دیکھو، صدقہ ضرور دیا کرو. اگر اچھا ہوگا تو تمہارے درجات اور بلند ہوں گے. صحیح. اور اگر برا ہوگا تو اس صدقے کی برکت سے اس کے نقصانات سے بچ جاؤ گے. سبحان اللہ. صدقہ ضرور دیا کرو. سبحان اللہ. حضور خواب میں مختلف جانور دیکھنے کے مختلف اثرات ہوتے ہیں کیا؟ بالکل ہوتے ہیں. اچھا. اب مثال کے طور پہ ایک عام شخص اگر خواب میں شیر کو دیکھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو شخص خواب میں عام بندہ شیر کو دیکھ رہا ہے تو اس کا دبدبا ہوگا. کیا ہوگا شاہزاب؟ دبدبا. اچھا دشمن کے خلاف اس کو کامیابی ملے گی. مطلب وہ حاکم شیر جیسے ہے. ہاں شیر کو دیکھنا دشمن کے خلاف اس کو کامیابی ملے گی. اچھا اب شیر ایک روحانی معالج دیکھتا ہے. ہاں عام اور خاص کی بات. عام بندے نے تو ہی دیکھ لیا نا. جی ہاں. اب خاص اگر شیر کو دیکھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کی کسی بزرگ سے ملاقات ہوگی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس کو کسی بزرگ سے فیض ملے گا، اس کو کسی بزرگ سے اجازت ملے گی، یا وہ جو عمل پڑھ رہا ہے اس میں اس کو کامیابی ملے گی. بعض اوقات جو نوری مخلوقات ہوتی ہیں وہ ایسی صورتیں بھی اختیار کرتی ہیں. صحیح ہے. اگر کوئی خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ شیر کے ساتھ ہے، شیر اس کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ کسی بزرگ کی روحانیت اس کے ساتھ ساتھ ہے. اگر وہ دیکھا ہے کہ شیر کے اوپر سوار ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کے سلسلے کو لے کے چلے گا. اللہ اکبر. ان بزرگ کے. سبحان اللہ. تو اگر وہ دیکھتا ہے کہ شیر نے اس پہ حملہ کیا ہے جی تو اس کا مطلب ہے اس کو سدھر جانا چاہیے. سبحان اللہ. تو حضور کبھی یہ اتنے سارے جو ہم تعبیریں بتا رہے ہیں کسی نے بھی دیکھا تو اب وہ یہ کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ شیر پر سوار ہے تو وہ عامل اور عام آدمی میں فرق ہے. بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے بڑا VIP اچھا خواب دیکھ لیا کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ اس کا معنی ہے، لیکن جیسے ابھی اذان والا ہے کہ دوسرے نے آ کے بتایا کہ اذان دی تو انہوں نے تو فوراً بتا دیا تو پکڑا جائے گا. تو اب کوئی ایسے بھی خواب ہوتے ہیں جن کا کوئی معنی ہی نہیں ہوتا، بیکار خواب بھی ہوتے ہیں کیا؟ بالکل ہوتے ہیں. کہ تخیلات بعض اوقات پیٹ خراب ہونے کی وجہ سے بھی خواب آتے ہیں، بد ہضمی کی وجہ سے بھی خواب آتے ہیں. تو جن کو پیٹ خراب ہو تو ان کے خوابوں کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، کوئی حقیقت نہیں ہوتی ان کی. تو میرے خیال سے تو 90% کے پاکستان میں تو خواب بے معنی ہو گئے. نہیں ایسا نہیں ہے، بے معنی ہو گئے کہ لیکن اب خواب دیکھنے والا یہ دیکھے گا نا کہ خواب ہے کیا. صحیح. لیکن اکثریت کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. میڈیکل کہتی ہے نا، دیکھو میڈیکل سے بھی ہم دیکھو میڈیکل سے بھی چلیں اور اپنے دین سے بھی چلیں اور اپنی روحانیت سے بھی چلیں. صحیح.
اب کسی تم ڈاکٹر کو خواب بتاؤ گے, ڈاکٹر بولے تیرا میدا خراب ہے کہ تو ٹیبلٹ کھا, جی اچھا خواب آئے گا, اور جب وہ باقی ٹیبلٹ کھاتا ہے تو خواب اچھے آتے ہیں. یہ کیا معاملہ ہے کہ میدے کی اصلاح ہوئی نا. اچھا, یا کوئی اچھے خواب دیکھنے کی ٹیبلٹ بھی آتی ہے؟ نہیں, اچھے خواب دیکھنے کی کوئی ٹیبلٹ تو نہیں آتی. سبحان اللہ. حضور وہ خواب میں اگر جنات دیکھیں تو کیا ہے؟ اب یہ دیکھا جاتا ہے کہ جنات کو کس صورت میں دیکھا ہے, کس سینس میں دیکھا ہے. جی. اس کو کوئی نقصان پہنچاتے ہوئے دیکھا ہے, جی. یا اس کے کوئی معاون و مددگار ہے اس صورت میں دیکھا ہے. تو دونوں صورتوں میں آپ بتا دیجئے کہ کیا کوئی خواب میں دیکھیں, اگر جنات کو خواب میں دیکھا ہے اور یہ دیکھا ہے کہ وہ جنات اس کو نقصان پہنچا رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی دشمن ہے جو اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے, کہ جو اس پہ کوئی جادو کر رہا ہو. صحیح ہے. کوئی جادو کے ذریعے کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہو. صحیح ہے. آئی بات سمجھ میں؟ جی. اگر وہ دیکھتا ہے کہ جنات اس کے معاون و مددگار ہیں, جی. اس کو محفوظ کر رہے ہیں, اس کو بچا رہے ہیں, جی, تو اس کا مطلب ہے اس کا کوئی نیک عمل ہے کہ جس نے اس کو مصیبتوں سے محفوظ رکھا ہوا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اچھا, عامل اگر دیکھے تو اس کی تعبیر الگ ہوگی. اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ اس کی تعبیر اس کی پڑھائی کے موافق ہوگی کہ وہ جو عمل کر رہا ہوگا. جو عمل کر رہا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ سورہ قریش کے موکلان بھی ظاہر ہوتے ہیں. جی ہاں پڑھا. سورہ قریش کے موکلان انسانی صورت میں بھی ظاہر ہوتے ہیں. صحیح. کسی بزرگ کی صورت میں بھی ظاہر ہوتے ہیں. جس طریقے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے, آپ نے فرمایا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے حق دیکھا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. شیطان میری صورت نہیں اختیار نہیں کر اختیار سکتا. کر سکتا. سبحان جس اللہ. نے حضور کو دیکھا اس نے حق دیکھا, جس نے حضور کی آواز سنی اس نے حق سنی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور اولیاء کرام کے بارے میں کیا چیز؟ ولیوں کو بھی خواب میں دیکھنا. ولیوں کو بھی خواب, دیکھو ولیوں کے خواب کے معاملات میں تو نا تھوڑا سا اختلاف ہو جاتا ہے. جی, کہ ان کی شکل میں مرشد کامل کو خواب میں دیکھنا وہ یہ باعث برکت ہے. اب دیکھو, اب یہ دیکھا جاتا ہے کہ مرشد خواب میں تم نے دیکھا, وہ تمہیں کیا ہدایت دے رہا ہے. صحیح ہے. وہ تمہیں کیا کام تعلیم کر رہا ہے. صحیح. اگر کوئی تمہیں کام ایسا کوئی تعلیم کر رہا ہے کہ جو یہ سمجھ لیں کہ شریعت کی حدودیں کراس نہیں کر رہی, جی صحیح, تو وہ تمہارے مرشد کی طرف سے ہے. سبحان اگر کوئی اللہ. ایسا خواب کہ تم دیکھو کہ تمہارا مرشد تمہیں بول رہا ہے کہ تو نماز نہیں پڑھ, جی جی تو جی, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمہارے مرشد کی طرف سے حکم نہیں ہے. وہ شیطان ہے. شیطان سب صورت اختیار کر سکتا ہے سوا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. یہ بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا کہ اگر کوئی مرشد کامل آ کر کہے کہ جناب اپنے بچے کو مار دو, ایسے واقعات دیکھے یہ گئے؟ شیطان کی طرف سے, ایسے واقعات دیکھے گئے ہیں؟ یہ شیطان کی طرف سے. اللہ اکبر, لا حول پڑھ. دیکھو, آپ اپنا خواب دیکھو اور اس کو شریعت کے ترازو میں تولو, ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. آپ کو جواب مل جائے گا آپ کا کہ یہ شیطان کی طرف سے یا تمہارے مرشد کی طرف سے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. حضور کال لے لوں؟ اچھا, بعض اوقات شیطان بھی آپ کو گمراہ کرتا ہے جی. آپ کے مرشد کی صورت میں. جی. آپ سورہ مزمل شریف پڑھ رہے ہو, ہاں جی. تمہارے خواب میں مرشد ہے, وہ کہہ رہے ہیں یہ نہیں پڑھو یہ پڑھو, تو تم اپنے استاد اپنے مرشد سے یہ خواب بیان کرو, کسی اور کو نہ کرو. صحیح ہے. ہو سکتا ہے کہ تم سورہ مزمل کی کامیابی کے قریب ہو, اب شیطان یہ چاہتا ہے کہ یار اس کی کامیابی سے اس کو روکو. اب یہ میرے کہنے سے تو نہیں رکے گا, ہو سکتا ہے اپنے مرشد کے چہرے پہ رک جائے. صحیح, صحیح. اب حکم تمہارے مرشد کا ہے سورہ مزمل پڑھو, جی. تو تم سورہ مزمل شریف پڑھو گے نا. جی. اب تم کامیابی کی طرف جا رہے ہو, شیطان تمہیں کامیاب ہوتے بھی نہیں دیکھ سکتا, وہ روکے گا. وہ روکے گا, وہ کسی بھی سین میں روک سکتا ہے. صحیح, صحیح. اس کے لیے مرشد کامل سے جا کر پوچھ لیں. کرنا چاہیے. اب جیسے مثال میں ڈاکٹر صاحب کو کسی نے, ڈاکٹر صاحب نے عمل بتایا جی ہاں. کہ بھائی تم یہ عمل کرنا, صحیح. اب وہ کہتے ہیں میرے مرشد آگے منع کر رہے ہیں خواب میں کہ یہ عمل نہیں کرنا, اب کیا کریں گے؟ اب میں کیا کروں؟ اب اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ عمل کیا ہے. صحیح. اگر ڈاکٹر صاحب نے سورہ قریش بتائی ہے جی. تو کوئی بزرگ سورہ قریش پڑھنے سے منع کرے گا؟ نہیں. بس ختم ہو گیا. ٹھیک ہے, کال لے لوں؟ جی جی پلیز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب سے بات ہو سکتی ہے؟ جی حضور بالکل ہو سکتی ہے. آپ اپنا نام بتا دیجئے اور کہاں سے بات کر رہے ہیں یہ بتا دیجیے گا. میرا نام وہاج الاسلام ہے اور میں راولپنڈی سے بات کر رہا ہوں نا.
جی ڈاکٹر صاحب سے بات کیجیے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب وہ کل آپ نے اجازت دی تھی چوکی کی نا لا الہ کی والا نا جی جی اس میں آپ نے کہا تھا 110 بار پڑھنا ہے تو وہ ڈیلی پڑھنا ہے اور اس کا توشہ پہلے دینا ہے جو آپ نے چاول کے تھے اور وہ بالکل 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 آپ نے 110 دن پڑھنا ہے. 110 دن پڑھنا ہے. اور میں اس چیز کی بھی اجازت لینا چاہ رہا تھا آپ کو کہ ما یفتح اللہ للناس من رحمت پوسٹ جو بندش کھولنے کے رزق کے نا بالکل 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 آپ میری طرف سے اجازت ہے آپ کو. اور آخری چیز یہ کہ نا میں نے یہ چاہ رہا تھا کہ اگر سورج گرہن یا چاند گرہن میں 525 بار پڑھنے کی وہ چوکی کی اجازت مل سکتی ہے. ٹھیک ہے بالکل اجازت ہے میری طرف سے آپ کو. ٹھیک ہے ٹھیک اس میں حفاظ کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے. نہیں اظہار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جی بہتر جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اچھا جب بھی کال کریں تو اس چیز کا خیال ضرور رکھیں کہ بقیہ لوگ بھی کال کر رہے ہوتے ہیں تو مختصراً پوچھا کریں تو تاکہ سب کو موقع مل سکے. اچھا ایک کمنٹ سے کہ حضرت آپ سورہ توبہ کی آخری 2 آیات پر عمل پورا پروگرام کریں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو آپ اس کو نوٹ کر لیجئے گا اپنی ٹرانسمیشن میں کہ سورہ توبہ کی جو آخری 2 آیات ہیں اس کے فضائل کے بارے میں، اس کے اعمال کے بارے میں، اس کے طریقہ کار کے بارے میں انشاءاللہ پوری تفصیل سے پوری ٹرانسمیشن کریں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے؟ مجھے حضرت جی سے بات کرنی ہے. جی میری بہن بات کر رہا ہوں میں، آپ بولیے. مجھے اجازت چاہیے عطیہ مونی کی جو شوال کے چاند میں کرتے ہیں نا. ٹھیک ہے آپ. اور مجھے اجازت چاہیے سورج قریش. ٹھیک ہے میری طرف سے آپ کو اجازت ہے. ٹھیک ہے بہت شکریہ. میں آپ سے بیعت بھی ہونا چاہتی ہوں. ٹھیک ہے میں اس ٹرانسمیشن کے آخر میں بیعت لوں گا تو آپ شامل ہو جائیے گا. اور بہت ساری دعاؤں کی بھی طلبگار ہوں آپ کی. بالکل آپ لوگ بھی دعاؤں میں یاد رکھیں. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی حضور ایک سوال اور ہے کہ خواب میں مطلب سوتے ہوئے اچانک ایک ایسا مقام آتا ہے کہ جناب بالکل بندہ مفلوج ہو جاتا ہے کہ اب وہ آواز نکالنا چاہ رہا ہے، آواز نہیں نکل رہی ہے، ہاتھ پیر نہیں ہل رہا ہے، اس میں کچھ پڑھنا بھی چاہ رہا ہوتا ہے کچھ پڑھ بھی نہیں پاتا. تو ایسا ہی حالت کیا کوئی جن نے حملہ، کوئی کہتا ہے کہ جناب ایک کوئی دیو ایسا ہے کہ جس کی انگوٹھا نہیں ہے، وہ آپ کا گلا دبا رہا ہوتا ہے تو وہ کوشش نہیں کر پاتا، کوئی آپ کو محسوس ہوتا ہے باقاعدہ کہ کوئی آپ پر آ کر بیٹھ گیا ہے، اس نے ایسا دبا دیا کہ آپ اب ہل نہیں سکتے، صرف دیکھ رہے ہیں سائے آئے سائے گئے اس طرح سے، لیکن وہ وقت ہوتا ہے کہ آپ بالکل کچھ دیر تک مفلوج ہو گئے ہیں، کچھ نہیں کر پا رہے. تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ دیکھیں شاہ صاحب یہ ایک ایسی کیفیت ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر دوسرا بندہ اس کیفیت سے گزرا ہوگا. صحیح ہے جی بالکل ایسا ہی ہے. ہر دوسرا بندہ اس کیفیت سے گزرا ہوگا. اچھا اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب انسان کا جسم بہت زیادہ تھک جاتا ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے جسم اس کا لاغر ہو جاتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے اب جب وہ اپنے بستر پہ لیٹتا ہے اور جب وہ ایک نیند کی حالت میں پہنچتا ہے. جی ٹھیک ہے. اچھا نیند ایسی ہوتی ہے کچی اور پکی. کچی اور پکی. اس کے درمیان کا حصہ ہوتا ہے یہ. صحیح ہے. ٹھیک ہے یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب روح جو ہوتی ہے نا وہ انسان کے جسم سے جدا ہو رہی ہوتی ہے. اوہ جی 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 جی. یہ وہ وقت ہوتا ہے. اچھا یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب انسان کے اوپر یہ کیفیت کے وارد ہوتی ہے نا تو سمجھ لیں کہ روح نہ تو اپ ہوتی ہے نہ ڈاؤن ہوتی ہے. صحیح ہے. وہ ایک سینٹر کے مانند ہوتی ہے. تو یہ کیفیت انسان پر وارد ہوتی ہے. اچھا بعض کہتے ہیں کہ یہ جناتوں کا بھی حملہ ہوتا ہے. صحیح ہے. کہ جس میں ہم آیت الکرسی بھی پڑھنا چاہیں تو نہیں پڑھ سکتے. ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں پڑھنا چاہ رہے ہوتے تو ہم نہیں پڑھ پا رہے. جی 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 بالکل ایسی کیفیت ہوتی ہے. بعض ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے اپنے ہی اعمال جی ہماری اپنی ہی کیفیت ہم پر وارد ہو رہی ہوتی ہیں. جیسے پانی یہ گلاس ہے، اس گلاس میں پانی بھر دیا جائے اور اس میں مزید پانی ڈالا جائے تو کیا ہوگا؟ پانی بہنے لگے گا. اب اس پانی کو آپ پینے کے پانی سے بھرو، ٹھیک ہے، یا آپ ایک غلیظ پانی سے بھرو جو پینے کے قابل نہیں ہے. جی بہے گا دونوں. صحیح ہے. اچھا
وہ کیفیات کہ جو انسان کے اعمال اور اس کے کردار یعنی کہ گناہوں میں بہت زیادہ مبتلا ہو, صحیح ہے, یعنی کہ دنیاوی معاملات میں بہت زیادہ مشتمل ہو. صحیح, تو یہ کیفیات اس وجہ سے بھی ہوتی ہے کہ جب اس کا گلاس بھر جاتا ہے صحیح ہے, تو اس کو تنبیہ کی جاتی ہے کہ اب تم تائب ہو جاؤ, اب اس پانی کو کم کر لو. صحیح ہے, آئی بس سمجھ میں کہ اس پانی کو کم کر لو. اپنے اندر سے کم کر لو. اب ایک وہ شخص جو ذکر الہی میں رہتا ہے اس کے ساتھ بھی اسی کیفیت ہو جاتی ہے, جی, تو وہ اس کی روحانیت کا غلبہ اس کے اوپر ہوتا ہے. صحیح, اب اس کو لوگ مختلف نام دے دیتے ہیں, مختلف نام دے لوگ دیتے ہیں. مختلف نام دے دیتے ہیں. کوئی کہتے تھے کہ وہ دیو آ کے بیٹھ گیا, کوئی کہتا ہے وہ ہاں. جن آ کے بیٹھ گیا, کوئی کہتا ہے وہ یہ آ کے بیٹھ گیا. اصل کیا ہوتا ہے کہ جب ہمارا جو اندر کے جو معاملات ہوتے ہیں جیسے خصائل رذیلہ ہے, جی, جب خصائل رذیلہ ہمارے اندر جب تیزی سے سرایت کر جاتے ہیں, وہ بہت بڑھ جاتے ہیں, جی, تو پھر ہمارے اندر یہ کیفیت ہوتی ہے, تو پھر وہ شیطان اس کے اوپر آ جاتا ہے. صحیح, یہ شیطان کی یہ طرف سے. شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. تو اس کی مطلب کسی کو ایسی کیفیت ہو جاتی ہے تو وہ اب پریشان ہی ہو جاتے ہیں کہ ہم پر کوئی جادو ہو گیا ہے, کوئی نظر, نہیں, یہ جادو وادو کی علامت نہیں. نظر یا جنات ایسا کوئی معاملہ نہیں, یہ ایک تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے, ایک پہر ہوتا ہے یہ. تو سائنس بھی اس کو کہتی ہے کہ جناب وہ تو سلیپنگ پیرالائزس کی طرف کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس طرح کی کیفیت ہے کہ آپ کے بہت ساری مطلب جیسے دماغ میں آپ کے فائلز بہت زیادہ چل رہی ہیں تھوڑی دیر کے لیے, اسپائنل کارڈ سے پیغام آنا بند اور آپ ہینگ ہو گئے تھوڑی دیر کے لیے. اب وہ ایک ایک فائل بند ہوئی تو جناب وہ سارے, اور ایسے میں سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ جناب وہ سایہ بھی چلتا دیکھ رہا ہوگا, کوئی چیز گلا دباتا بھی انسان دیکھ رہا ہوگا. یہ ساری چیزیں تخیلات میں بن جاتی ہیں کیونکہ سب کچھ ہینگ ہو گیا ہوتا ہے. جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ روح پرواز کر رہی ہے اور پرواز کے دوران اس میں میں نے کہا نا, نہ اپ ہے نہ ڈاؤن ہے, صحیح ہے, درمیان کا حصہ ہے. وہ درمیان میں معلق ہو گئی ہے کہ اب اوپر آگے, بالکل مطلب اس وقت اس کا اب جب وہ نکل جائے گی تو وہ کیفیت ہٹ جائے گی, جب وہ اندر آ جائے گی تو کیفیت ہٹ جائے گا. مطلب وہ پرواز کر رہی ہے, سگنل آنا بند ہو گئے ہیں, رابطہ منقطع ہو گیا نا. اب وہ نہ اوپر جا پا رہی ہے نہ پیچھے, جیسے دوبارہ کنیکٹ ہوگا اب وہ, جیسے اب مثال کے طور پہ اب کوئی جہاز اتر رہا ہے, جی اس کو اشارہ نہیں مل رہا اترنے کا, وہ گھومے جا رہا ہے. صحیح ہے. اب جب اس کو اشارہ ملے گا تو وہ اترے گا, یا اشارہ ملے گا تو وہ اڑے گا. یہاں پر تو گھوم بھی نہیں رہا نا, وہ بالکل جام ہو گیا. سر روح رب کا امر ہے, سبحان وہ اللہ, اس کے حکم سے نکلتی ہے, اس کے حکم سے آتی ہے. سبحان اللہ. جب اس کو اینٹیگیٹ نہیں مل رہا ہوتا تو وہ ایک مقام پہ معلق ہو جاتی ہے, جب یہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے انسان پہ. اللہ اکبر, اللہ اکبر, سبحان اللہ. کیا ہی بہترین انداز میں سمجھایا ہے, اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کون اور کہاں سے؟ کراچی میں موسم کافی چینج ہو گیا, گرمی ہو گئی نا. جی ہندوستان سے آپ حکم فرمائیے گا. جی ہاں, نعیم الدین, گجرات سے, ہندوستان گجرات سے. جی جی بولے, سوال پوچھیں. جی جی سوال آپ ارشاد فرمائیے گا. جی ہاں, میں نے کافی وقت سے کوشش کر رہا تھا حضور سے بات کرنے کی. جی جی میں سن رہا ہوں, بولے آپ. فالوورس ہوں جی, ہم نے ان کا فالوور کر گئے. جی میں ان سے بیعت چاہتا تھا بیعت لینے نا. نفس کے لیے. اچھا بدل, ٹھیک ہے. میں خود علاج کرتا ہوں الحمدللہ. اچھا آپ بھی علاج کرتے ہیں؟ فالوور بھی ہیں. ٹھیک ہے. جی ہاں, میں خود علاج کرتا ہوں, روحانی علاج کرتا ہوں. ٹھیک ہے, میری طرف سے اجازت ہے آپ کو پتہ ہے کہ نہیں. جی جی جی. سبحان اللہ. ہلو. اچھا درگاہ پہ جانا خواب میں کیسا ہے؟ درگاہ پر جانا کیسا ہے؟ کیا فرماتے ہیں کہ درگاہ کسی بزرگ کے مزار پر جانا کیسا ہے خواب میں؟ اچھا ہے, جانا چاہیے. خواب میں جانا چاہیے. خواب میں اگر دیکھے کہ فلاں کے درگاہ پہ گیا ہے تو اس کو پھر اگر وہ معلوم ہے وہ درگاہ اس کے قریب ہے تو اس کو وہاں پہ حاضری دینا چاہیے, فاتحہ پڑھنا چاہیے اس کو. فاتحہ اس پڑھنا. کا مطلب ہے کہ اس سے کوئی غلطی سرزد ہو رہی ہے کہ جس کو وہ ہدایت دینا چاہ رہے ہیں, اس کو روکنا چاہ رہے ہیں اس سے. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو فیض دینا چاہ رہے ہیں. دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں. سبحان اللہ. اب دونوں صورتیں اس صورت میں ہوں گی کہ وہ بندہ نیک و متقی ہے یا دنیا دار ہے.
صحیح. اگر دنیا دار ہے تو پھر وہ سینس میں چلا جائے گا، اگر تقوی اختیار کرنے والا ہے، پرہیزگار ہے، تو پھر فیض کا معاملہ ہے. حضور ابھی ایک معاملہ یہ دیکھا گیا کہ ایک شخص پچھلے دنوں پڑھائی کر رہا تھا، اس کو خواب میں چیزیں نظر آنے لگ گئیں ایسی کہ وہ کبھی جا کر پڑھائی کر رہا ہے کسی مزار پر، تو اس نے مزار پر جا کر پڑھائی کرنا شروع کر دی. اگلے ہی لمحے، اگلے ہی دن اس کو یہ خواب آیا کہ اب وہ جو ہے نا وہ کسی اور عبادت گاہ میں جا کر پڑھائی کر رہا ہے. وہ عبادت گاہ میں چلا گیا. اگلے دن اس کو پھر خواب آیا کہ وہ جا کر مندر میں پڑھائی کر رہا ہے. اس نے مندر میں بھی جا کر پڑھائی کرنا شروع کر دی، اور اب اس کی حالت بہت ہی عجیب سی اور غیر ہو گئی. تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا مطلب اس طرح سے کرنا چاہیے کہ اگر مندر نظر آ رہا ہے تو جا کے مندر میں پڑھائی کرنا شروع بالکل نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہم جو عمل پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، اس کے ساتھ نوری مخلوقات بھی ہوتی ہیں اور شیطانی مخلوقات بھی ہوتی ہیں. صحیح. شیطانی مخلوقات تمہیں اس جگہ پہ لے کے جائیں گی جو دین سے دوری کرتی ہے. جی. آئی لفظ سمجھ لیں. تو اس کا مطلب ہے کہ تم جو عمل پڑھ رہے ہو نا، تو وہ اس سے تمہاری شیاطینی جو قوتیں ہیں نا، جو اس کے ماتحت ہیں، وہ بیدار ہو رہی ہیں. تو وہ ابتدا میں تمہیں بڑا پریشان کریں گی، تنگ کریں گی. جی. تمہیں ہو سکتا ہے کہ اگر تمہاری کوئی رہنمائی کرنے والا نہ ہو تو تمہیں گمراہی کی طرف لے جائے گی. ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ استغفار، استغفار اور بزرگوں سے رابطہ. بالکل بالکل. اپنے استاد، اپنے مرشد سے رابطہ لازمی کرنی چاہیے. جبھی تو کہتے ہیں کہ یہ رستہ استاد کے بغیر خطروں سے خالی نہیں ہے. خطروں سے خالی نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام مجاہد ہے اور میں پنجاب سے ہوں. جی مجاہد صاحب بات کیجیے. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ. ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ. میرا شارٹ کٹ کا سوال ہے. میں ایک مریض کا علاج کر رہا ہوں، اس کے اوپر کافی زیادہ چیزیں مسلط ہیں اور میں نے سب پکڑ کے جلا دی وہ چیزیں اور جنات، اور آخر میں ایک جنات بچا، وہ جل نہیں رہا. تو اس نے میرے 5-6 گھنٹے بھی لے لیے اور میں نے طریقہ سلیمانی سے جلانے کی کوشش کی اور پھر بھی نہیں جلا. نادیری سے جلانے کی کوشش کی پھر بھی نہیں جلا. وہ اپنے آپ کو چورا جنات بولتا ہے. اس میں کوئی رحم کرنا دیجیے گا. اس کے لیے ایک کام یہ کریں کہ میں نے آپ لوگوں کو تعلیم کیا ہے فلیدہ 15 کے نقش کا. جی جی ٹھیک ہے، آپ اس کا استعمال کرو، انشاءاللہ تعالیٰ نجات پاؤ گے. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہو. سبحان اللہ. حضور ایک سوال آیا ہے فضل بخش کا کہ پچھلے ایک ہفتے سے آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں، لیکن آپ کا شاگرد میں کیسے بنوں، اس کے کوئی طریقہ بتا دیں. شاگرد بننے کے لیے دیکھیں یہ نمبر موجود ہے 0311110201. صحیح ہے. اس نمبر پہ رابطہ کریں. جی ٹھیک ہے. اور جو اعمال کرنا چاہتے ہیں، جو پڑھنا چاہتے ہیں، اس کو پھر اس ترتیب و طریقے سے پڑھنا شروع کریں. تو وہ بہتر نہیں تاکیلنگ کورس شروع کریں گے؟ ہاں تاکیلنگ بھی جوائن کر سکتا ہے. اب تاکیلنگ شاہ صاحب ہر بندہ افورڈ نہیں کر سکتا، اس کی فیس ہے نا. اچھا. اب تاکیلنگ کی جس کی فیس ہو تو ہر بندہ نہیں افورڈ کر سکتا. اب جو افورڈ کر سکتے ہیں، جو لوگ کر رہے ہیں، وہ الحمدللہ بہترین کر رہے ہیں. صحیح. اب ہر بندے کا تو ظاہر سی بات ہے نہیں ہے نا اتنا. تو مطلب یہ ہے کہ ان کے لیے راہ عملیات اور اس طرح راہ اس کے لیے میں ہوں نا. سبحان اللہ. یوٹیوب پہ ہماری ویڈیوز آتی ہیں، یوٹیوب پہ لیکچرز ہوتے ہیں، طریقہ کار سمجھائے جاتے ہیں. لیکن ایک رسی کو پکڑیں. صحیح. مجھ سے اجازت لیں ایک چیز کی، اس کو مضبوطی سے تھامیں. اچھا ڈاکٹر صاحب 10 چیزیں بتا رہے ہوتے ہیں، 10 کے پیچھے نہ بھاگیں، ایک ہی چیز کے پیچھے چلے اور 10 کو اپنے پاس لکھتا رہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ. اسٹیپ بائی اسٹیپ. اور اگر ایک ہی عمل پر ریاضت اسی پر بڑھتے جائیں تو کمال کی ہوتی ہے. ایک چیز پہ ریاضت کی جائے نا تو کمال کو پہنچتی ہے. صحیح. تو حضور اس کے علاوہ ایک یا علی وارث ان کا سوال ہے کہ 4 جنات کی چوکی والا عمل، یہ آپ نے تعلیم فرمایا تھا، اس کی اجازت چاہیے. ٹھیک ہے، میری طرف سے بالکل اجازت ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون اور کہاں سے؟ میں یاسر علی بات کر رہا ہوں مسقط عمان سے. صحیح. ڈاکٹر صاحب سے مجھے اپنے خواب کے متعلق پوچھنا تھا. ایک وقت میں نے کافی وقت پہلے تھا
لیکن اس کی تعبیر مجھے نہیں ملی. جی آپ پوچھیں، ڈاکٹر صاحب آپ کو سن رہے ہیں. جی تو ڈاکٹر صاحب میں ایک سید تھے، میں ان سے محبت کرتا تھا، ان کے پاس جا کے بیٹھتا تھا. ان کا نام تھا سید امتیاز الدین گیلانی. سید. تو ان کی وفات سے پہلے وہ کچھ عرصہ بیمار رہے. تو بیمار ہونے سے پہلے مجھے خواب میں نظر آئے ہیں اور بیٹھے ہوئے وہ لوگوں کا علاج کرتے. تو ویسے وہ بیٹھے ہی مجلس لگی ہوئی ہے، مجھے مخاطب کر کے کہتے ہیں یاسر تم کوئی آدمی دیکھو جو تمہاری تربیت، روحانی تربیت کر سکے. تو ساتھ ہی بولتے ہیں اگر نہیں ملتا تو میں کروں گا آپ کی روحانی تربیت. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ سرکار اس سے بڑھ کر میری خوشی نصیبی اور کیا ہوگی کہ آپ میری روحانی تربیت کریں. اس کے بعد وہ یہی خواب میں نے ان سے بیان کیا تھا، لیکن انہوں نے مجھ کو بتایا نہیں تھا اس کے متعلق. تو اس عرصے کے بعد وہ بیمار ہوئے تھے بارش میں، اور ان کے بعد وہ پردہ فرما گئے تھے. تو انہوں نے بیعت کی نہیں تھی مجھے. تو کافی میں نے اصرار کیا تھا، وہ بولتے تھے مجھے اجازت نہیں ہے اس لیے میں آپ کو بیعت نہیں کر سکتا. تو تھوڑا اس بارے میں میری رہنمائی فرما دیں. ٹھیک ہے. آپ کو یاد ہوگا بھی، اگر آپ ٹرانسمیشن میرے ساتھ شروع سے جڑے ہوئے ہیں نا، تو میں نے ایک طریقہ کار سمجھایا ہے ابھی اسی ٹرانسمیشن میں 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر یا قدوس یا قدوس والا اور 70 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر. سبحان اللہ. یہ عمل کریں گے نا تو انشاءاللہ تعالیٰ مطلب اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کا جو حصہ ہے نا وہ آپ تک خود پہنچ جائے گا روحانیت میں. ٹھیک ہے. اور اب یہ خواب زیادہ کسی سے بیان نہ کریں تو بہتر ہوگا. ٹھیک ہے. السلام علیکم. اچھا حضور، بس یہ ایک آخری سوال پوچھ کر آپ سے خیر اجازت کی طرف میں چلوں گا. اچھا، ایک اور مریض ہیں کہ جن کا جو یہ بتاتے ہیں کہ مطلب ان کا علاج میں نے کیا کسی مقصد پر کہ ان کا رشتہ نہیں ہو رہا تھا، تو وہ علاج کیا، ان کا رابطہ ہو گیا. اب دوبارہ بولیے. مجھ سے کسی نے رابطہ کیا کشمیر سے علاج کے لیے، انہوں نے رابطہ کیا، ان کا کام ہو گیا عارضی طور پر، رابطہ ہو گیا، لیکن اس کے بعد رابطہ دوبارہ منقطع ہو گیا. آج وہ کہتے ہیں کہ مجھے خواب میں بہت عرصے پہلے میاں حضور خواب میں تشریف لائے تھے. تو خواب میں میاں حضور فرما رہے تھے کہ تمہارا کام اگر کسی نے بھی نہیں کیا نا تو میں کروں گا. بولا میں تو شیخ صاحب کو نہیں جانتا تھا، اور اس کے بعد میں نے آپ کو دیکھا، آپ نے کام کیا، عارضی ہوا، پھر جاؤ میرا اب رابطہ نہیں ہو رہا. تو اس بات کا کیا مطلب تھا؟ اس بات سے مطلب یہ تھا کہ آپ کو جو میاں حضور سے فیض ہوا ہے نا، سبحان اللہ، ٹھیک ہے، اس کی برکت سے اس کا کام مکمل ہوگا. سبحان اللہ. آپ نے علاج کیا تھا، جی جی. ٹھیک ہے، تو آپ کے پاس 2 گھرانوں کا فیض ہے. سبحان اللہ. ایک آپ کا اپنا گھرانہ، سبحان اللہ. ٹھیک ہے، اور ایک ہمارا گھرانہ، میاں حضور کا فیض، سلسلہ سلسلے کا، سلسلہ نسب اور سلسلہ طریقت. ہاں. لیکن اس عورت کو جو فائدہ ہوگا نا وہ اس طریقے سے ہوگا جو ہم نے تعلیم کی ہے. وہ مرد ہے، وہ مطلب جی 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 لڑکا ہے اس کا خیر معاملہ. حضور جزاک اللہ، آپ سے یہ فیض کا سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل. اور خیر میں اپنے پرسنل سوالات بھی پوچھ سکتا ہوں. آپ کو کوئی سوال ہے؟ اچھا ٹھیک ہے. تو وہ میں اپنے بھی سوالات پوچھتا ہوں. خیر یہ بھی حضرات سوال پوچھتے ہیں تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، اور مختلف سوالات کا آپ سے سلسلہ جاری رہتا ہے. اللہ تبارک و تعالی آپ کے علم میں، عمل میں برکتیں عطا فرمائے، اور آپ کے وقت میں بھی برکتیں عطا فرمائے کہ آپ سے سوالات 1.5 گھنٹہ ہو گیا اور پتہ بھی نہیں چلا کہ، اور دل کرتا ہے کہ سنتے رہیں، چلتا رہے. سبحان اللہ. یہ سخی آستانہ سلامت رہے، مرشدی کا گھرانہ سلامت رہے. تو کل انشاءاللہ عز و جل، کل حضور آپ کو خیر وہ دعوت ہے، کل ہمارے ہاں 11ویں شریف بھی ہے، اور آپ نے لائیو پروگرام میں وعدہ کیا تھا کہ آپ شاذلی جواہر میں ایک دن ضرور تشریف لائیں گے. کل دن جمعہ ہے. جمعہ ہے. تو کل مجھے کون لے کے جائے گا بھائی؟ تو آپ نے اپنی ٹرانسمیشن کا ٹائم بھی چینج کر دیا. سبحان اللہ. بالکل حضور. تو وہ چینج
حضور میں اصل میں وقت اتنا قلیل کہ میں مطلب ٹائم مینیج ہو نہیں پا رہا تھا، اور پھر میں نے کہا کہ میں روزہ کھولنے کے بعد فوری طور پر 7 سے 8 لائیو شاذلی جواہر پر، اور اس کے بعد جو راستے میں، اور پھر آپ کی بارگاہ میں حاضر. مطلب آپ اس ٹائم ٹرانسلیشن مکمل کر کے آپ سیدھے یہاں پر آتے ہیں؟ بالکل. اور اس کے بعد یہاں سے جا کر وہ نماز تراویح پڑھائیاں، کچھ مریضوں کے کام، اور اس کے بعد اسی اثناء میں فجر، اور فجر کے بعد یہ دیکھیں کہ آپ لوگوں کے لیے شاہ صاحب بھی ٹائم دے رہے ہیں، اور میں تو ہمیشہ آپ لوگوں کو ٹائم دیتا ہی ہوں، تو پھر آپ لوگوں کو بھی فرض بنتا ہے کہ آپ بھی شاہ صاحب کو سنا کریں. اور آپ کے جو چینل کا نام شاذلی جواہر ہے. آپ نے ہی رکھا تھا ماشاءاللہ. اچھا، میں نے کیوں رکھا تھا نام؟ یہ پتہ نہیں. شاذلی جواہر نام میں نے اس لیے رکھا تھا سبحان کہ اللہ. سب سے پہلا نام آگے شاذلی. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، جی. آپ میرے شاگرد بھی ہیں. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، تو شاذلی میں نے اپنی نسبت سے رکھا تھا، آپ کو دیا تھا. سبحان اللہ. اور جواہر میاں حضور کی نسبت سے دیا تھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یعنی کہ دونوں فیض آپ کے پاس موجود ہے شاذلی جواہر کا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور یہی فیض آگے چل رہا ہے. یہی فیض آگے چل رہا ہے، اور یہ انشاءاللہ قیامت تک چلتا رہے گا. انشاءاللہ. آج ہم کر رہے ہیں، کل ہماری اولادیں کریں گی. تو انشاءاللہ تو آپ کو ویسے کل وہاں پر انشاءاللہ 5:15 بجے ہماری وہاں پر جماعت ہوگی عصر کے، اس کے بعد محفل کی ابتدا اور افطاری میں اختتام. انشاءاللہ زندگی رہی تو کل انشاءاللہ ملاقات ہوگی. سبحان اللہ. آج آپ نے ماشاءاللہ لائیو یہ خیر اعلان کیا، تو کل انشاءاللہ ضرور ملاقات ہوگی، اور کل انشاءاللہ پھر یہاں پر دوبارہ اسی وقت اور انہی جذبات کے ساتھ اور انہی محبتوں کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، نئے ٹاپک اور نئے سوالات کے ساتھ انشاءاللہ تعالی. اور مجھے امید ہے کہ آپ بھی یہیں ہوں گے اور ہم بھی یہیں ہوں گے انشاءاللہ، اور یہ سلسلہ جاری رہے گا. اور دیکھتے رہیے گا. کل ڈاکٹر صاحب کو شاذلی جواہر پر بھی دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی، اور کل انشاءاللہ کامیاب رمضان میں سیم ٹائم اور سیم شخصیات کے ساتھ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے. اب آخر میں محبت کا پیغام، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.